اللہ رب العزت ہی سنتا ہے، اس کے علاوہ کوئی سن نہیں سکتا۔ جو ہم سنتے ہیں وہ بھی اللہ سناتا ہے بول کے ہم سن سکتے ہیں، ورنہ اگر کان چھین لے تو وہ بھی نہیں سن سکیں گے ہم۔ تو اللہ تعالیٰ ہی سنتا ہے، اس بات کو یاد رکھو۔ بس بندے کو مانگنا آنا چاہیے، بندے کو رب کو راضی کرنا آنا چاہیے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، واقعہ اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام پتہ ہے نا کون تھے؟ داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کے نبی تھے۔ ان کی خاصیت کیا تھی؟ یہ جانوروں کی بھاشا سمجھتے تھے، باتیں سمجھتے تھے، اور ان کی جو ملکیت تھی، ان کی جو فوج تھی، اس میں سب قسم کے جانور، چرند پرند جس کو بولتے نا، مطلب جس کو بولتے پشو پکشی، سب ان کے اس میں تھے۔ ہواؤں کو یہ حکم دیتے تو ہوا ان کی بات مان لیتی، جنوں کو یہ حکم دیتے تو جن ان کے حکم سے کام کرتے۔ یہ وہ نبی تھے۔ تو بارش نہیں ہوئی تو سلیمان علیہ السلام چلے بارش مانگنے اللہ تعالیٰ سے۔ ایک نبی اللہ کا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے اور اللہ سے مانگنے وہ نکلا ہے۔ آپ سمجھ رہے کچھ اس میں کچھ بات سمجھ میں آ رہی کہ مانگنا اللہ سے؟ لیکن خیر یہ اصل پوائنٹ نہیں تھا میرا، میں آگے آ رہا ہوں کہ اللہ سے مانگنے کا جیسا حق ہے، مانگو وہ دینے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ دعائیں نہیں سنتا ہے، تو وہ نکلے جب بارش کے لیے نماز استسقاء بولتے ہیں اس کو، بارش کی دعا، وہ نکلے اور جانے لگے تو راستے میں اپنے فوج سے کہا، لوگوں سے کہا کہ چلو واپس جانا ہے، اب ہم کو دعا نہیں کرنی ہے۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی سلیمان، بارش کے لیے ہم دعا مانگنے نکلے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب دعا مانگنے کی ضرورت نہیں، واپس جانا ہے۔ انہوں نے کہا واپس جانا ہے، اس لیے کہ جب ہم راستے سے گزر رہے تھے تو ایک چونٹی جو الٹا پیٹ کے بل لیٹی تھی، اس نے اپنے پیر آسمان کی طرف کیے، اللہ رب العزت نے بارش کی دعا کی، اللہ نے اس کی دعا سن لی ہے، لہٰذا ہم کو دعا کی ضرورت نہیں، واپس جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو جانوروں کی بھی سنتا ہے، اس نے اس چونٹی کی دعا سنی۔ تو سوچو مسلمانوں، اگر تم یہ کہو گے اللہ ہماری نہیں سنتا تو پھر کس کی سنتا ہے اللہ تعالیٰ؟ بس مانگنا تو آئے، پکارنا تو آئے، جیسا حق ہے وہ کام تو کرو، پھر رب العزت دیکھو کیسی سنتا ہے۔ سمجھ رہے ہو اس بات کو؟ یہ بڑی اہم بات۔ تو سب سے پہلی چیز جس کو بولتے ہیں نا گرہ باندھ لینا، گیٹ باندھ لینا بولتے ہیں نا، عورتیں ان کے دوپٹے پلو کو کرتی ہے نا کوئی چیز یاد رکھنے کے لیے۔ پہلے زمانے میں موبائل نہیں تھے نا تو وہ ریمائنڈر نہیں ڈال سکتے تھے، تو کیا کرتی تھی عورتیں؟ گاٹے باندھ دیتی تھی۔ تو گرہ باندھ لو، مطلب یاد رکھ لو اس بات کو کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کو ایک مانو گے دنیا میں کامیاب رہوں گے، اللہ کو ایک مانو گے قبر کی برزخ کی زندگی میں کامیاب رہوں گے، اللہ کو ایک مانو گے آخرت کی زندگی میں کامیاب رہوں گے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسری چیز جو سوال لوگ کرتے ہیں اللہ سنتا نہیں، ایک واقعہ تو سنا دیا اللہ سب کی سنتا ہے، اسی میں ایک چیز اور ایڈ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جامع ترمذی کی روایت ہے سب کی سنتا ہے، لیکن 3 طریقوں سے سنتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں میں نے مانگا مجھے بھی مل جانا چاہیے، لیکن اللہ سنتا ہے، لیکن 3 طریقوں سے سنتا ہے۔ پہلا، جو تم نے مانگا وہ تم کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ تم نے دعا کی اللہ مجھے بزنس تجارت اچھا کر دے، ہو گیا۔ تم نے مانگا اللہ تعالیٰ مجھے گاڑی دے دے، مل گئی۔ تم نے مانگا اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کے اندر کامیاب کر دے، ہو گئے۔ کوئی مسئلہ تھا، پریشانی تھی، دکھ تھی، تکلیف تھی، بیماری تھی، مانگا اور مل گیا۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ جیسے ہی بندہ جو مانگتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ دوسرا کیا کرتا ہے؟ جب بندہ جو مانگتا ہے اگر وہ نہیں دیتا ہے تو اس کے بدلے اتنی مصیبت کو دنیا کی اس کے ٹال دیتا ہے جو اس کے پاس آنے والی تھی۔ سمجھے بات؟ پہلے تو دعا مانگی سیدھا مل گیا، دعا مانگی سیدھے نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ اتنی مصیبت کو ہماری زندگی سے نکال دیتا ہے جتنی دعا میں نے کسی چیز کو مانگنے میں کی تھی۔ اور تیسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس کو مصیبت بھی کوئی نہیں ٹالتا اللہ تعالیٰ تو آخرت میں اس کا بدلہ دیں گا، اور بندہ جب آخرت میں جا کے دیکھیں گا اس کے نام اعمال رجسٹر تو کہیں گا اللہ میں نے یہ کام تو کیا ہی نہیں تھا لیکن لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا یہ وہ تیری دعائیں تھی جو تم اس سے مانگتا تھا، میں نے قبول نہیں کی، آج اس کا بدلہ تجھے دے رہا ہوں۔ بندہ کہیں گا اس بات کو سن کے اللہ کاش تو دنیا میری ایک بھی دعا نہ سنتا، اس لیے کہ جو بدلہ اس کو آخرت میں ملے گا اتنا بڑا ہوگا کہ وہ کہیں گا اللہ کاش تو دنیا میری ایک بھی دعا نہ سنتا۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا بہت سارے لوگ توحید کے خلاف کام کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ سن نہیں رہا میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میری غریبی نہیں ہٹ رہی، میری مصیبت نہیں ہٹ رہی، میری پریشانی نہیں ہٹی، میرا بزنس نہیں چلا، میرا بچہ پاس نہیں ہوا، ہے نا سب مانگتے، میری منت پوری نہیں ہوئی، میری مراد پوری نہیں ہوئی۔ سب کی منت پوری ہوگی، سب کی مراد، بس اللہ سے مانگو، وہ 3 میں سے ایک طریقے سے دیں گا۔ جو مانگا وہ ملیں گا، جو مانگا اس کے بدلے کو مصیبت اللہ ٹال دیں گا، اور تیسرا آخرت میں اس کا بدلہ ملیں گا۔ تو میں
نصیحت کروں گا آپ کو جو سب سے پہلے تھی، اللہ کو ایک جانو، ایک مانو، اسی سے مانگو، وہی دینے والا ہے، وہی لینے والا ہے۔ اس چیز کو میں امید کرتا ہوں آپ سمجھے ہوں گے، تو یہ میری پہلی نصیحت تھی۔ خواتین سے بھی گزارش کروں گا، اپنے ننھے منھے بچوں کو جو تربیت دے کے بڑا کرتی ہے نا، تو ان کو توحید سمجھائے، ایک اللہ سے محبت سکھائے، ایک اللہ کیا ہوتا ہے وہ سمجھائے۔ تو ماؤں سے گزارش کروں گا، آپ کا دینی علم سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، چونکہ آپ کے گود سے لڑکے اور لڑکیاں دونوں پیدا ہوتے ہیں، اور اگر ماں توحید پر ہے، اس نے توحید کا درس دیا، اس نے اس کو توحید سمجھائی، تو انشاءاللہ عزیز یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو ایک اللہ کو مانتے ہوئے بڑا ہوگا، اسی طریقے پہ چلیں گا، اور انشاءاللہ عزیز جس کا خاتمہ توحید پر ہوا وہ آخرت میں کامیاب رہیں گا۔ یاد رکھیے چاہے زندگی کیسی گزری ہو، لیکن خاتمہ توحید پر۔ چونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن تک یہ بات پہنچتی نہیں کبھی، بہت سارے لوگ دوسرے مذاہب میں ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، تو پیدا کیسے بھی ہو ایک الگ بات ہے، مرے اس چیز پر کہ وہ ایک اللہ کو مانتا ہو۔ تو گزارش کروں گا خواتین سے، عورتوں سے جو میری بات کو سن رہی ہیں، آپ کا بہت اہم رول اور کردار ہے، اب آپ کو وہ رول ادا کرنے کا ٹائم آ چکا ہے۔ تو پہلی چیز توحید۔ آئیے توحید کے بعد میں دوسری چیز کی جو نصیحت آپ کو کروں گا آج، وہ ہوں گی مسلمانوں نماز قائم کرو، مسلمانوں نماز قائم کرو، مسلمانوں نماز کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ اب آپ کہیں گے نماز تو کر ہی رہے نا، کتنے وقت ایک دن میں نماز ہم پر فرض ہے؟ کچھ نوجوان ہمارے، کچھ لوگ 2 ٹائم پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ 3 ٹائم پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ جمعہ کو جمعہ پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ جب دل بولا پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ مصیبت آ گئی تو پڑھ رہے ہیں، باقی دنوں میں نہیں پڑھ رہے۔ کہ مسجد میں کبھی کوئی آ گیا تو مسجد والے پوچھتے گھر میں سب اچھے تو ہے نا، کوئی بیمار تو نہیں ہوا، دھندا پانی اچھا تو چل رہا ہے نا، کیوں تو تم مسجد میں آ گئے تو کچھ مصیبت ہوں گی بول کے، ورنہ تم مسجد میں آتے نہیں ہو کبھی، ایگزام تو نہیں چل رہے ہیں، ہاں پریکشا تو نہیں ہے تمہاری، تو مصیبت کے ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا حال یہ کہ عید کو عید پڑھ رہے ہیں، ایسے لوگ بھی دیکھے آپ نے، عید کو عید پڑھ رہے ہیں، ہے نا۔ اور کچھ لوگوں کا حال یہ کسی کا انتقال ہوگا تو جنازے کی نماز ہی پڑھتے ہو، باقی فرض نماز تو پڑھتے ہی نہیں کبھی۔ تہجد کی بات، ہم پر ہر روز میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں، ہے نا۔ اب کون سی ہو 5 نمازیں؟ ہر مسجد کے اندر آپ جاتے چارٹ لگا ہوا رہتا ہوتا ہے نا، چارٹ کبھی کبھار اسے گلدستہ رہتا، اس میں 5 پھول رہتے، ہر پھول میں نام لکھا ہوتا نماز کا، یا پھر وہ گھڑی کے اس میں رہتا۔ تو 5 نمازیں ہم کو ہر روز میں فرض ہے۔ یہ فرض نمازوں کے علاوہ بھی بہت ساری نمازیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، جس کو سنت کہتے ہیں، کبھی فرض سے پہلے پڑھتے، کبھی فرض کے بعد پڑھتے، کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے۔ جو فرض سے پہلے اور بعد میں ہمیشہ پڑھتے اس کو سنت موقعہ بولتے، جو کبھی پڑھتے اور کبھی نہیں پڑھتے اس کو سنت بولتے ہیں، اور باقی نفل بولتے ہیں نمازوں کے یاد رکھیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی نمازیں ہم کو سکھا کرتے ہیں، چاشت کی، اشراق کی، اوابین کی، سورج گرہن کی، چاند گرہن کی، اس کے بعد نماز استسقاء بارش نہیں ہونے کی، اور صلاۃ الحاجہ کسی جس کو کہیں گے اپنے منت مرادیں پوری کرانے کے لیے، حاجت پوری کرنے کے لیے دعا کرنا ہے، توبہ کے لیے نماز پڑھنا ہے۔ حدیث میں تو آتا ہے کہ آندھی طوفان بھی چلتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چلے جاتے نماز پڑھتے ہیں، بہت نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کیوں 5 وقتہ نمازی نہیں بن رہے؟ ہم کیوں 5 ٹائم جو ہے پریئر نہیں کر رہے، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ نہیں پڑھتے، میں ایک عام بات کر رہا ہوں، چونکہ اب آپ کا محلہ ہے، اب رمضان کو کتنے دن باقی ہے؟ ایک 6 دن باقی ہے۔ اب آپ کے محلے میں جتنی مسجد ہے، مجھے معلوم کوئی پڑھنے والے نہیں رمضان میں، تو پتہ چلا اتنے لوگ تو ہے کہ نماز ہر بار مسجد فل ہونا چاہیے، لیکن رمضان کے بعد اور رمضان سے پہلے کیا ہوتا ہے آپ سب کو معلوم ہے، مسجد میں کوئی آتا ہی نہیں، 1 صف 2 صف 3 صف بھرتی ہے، جمعے کے دن پوری مسجد بھرتی ہے، رمضان میں پورے رمضان مسجد بھری ہے، مطلب آبادی تو بہت ہے، پاپولیشن تو بہت ہے، نماز کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ ایک بات، اگر تمہارا پڑوسی تم پر کوئی چیز تم کو دے کر احسان کرے تو کیا احسان مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ تمہارا چچا، تمہارا رشتہ دار کوئی تم کو پیسہ وغیرہ دے، مصیبت میں مدد کرے، بیمار ہو تو کچھ دے، تو تم اس کا احسان مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہو نا۔ تو میرا سوال ہے، میرا پرشن ہے آپ سے، میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ جو صبح سے شام تک احسان پر احسان کرتے چلا جا رہا ہے، اتنی نعمتوں پر نعمتیں دیتے چلا جا رہا ہے، تو پھر میں اور آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن فائدہ ہمارا ہی ہے اس کے اندر، کیوں نہیں کرتے ہیں پھر ہم؟ جب پڑوسی کے احسان کی وجہ سے اس کی عزت کرتے، اس کا احترام کرتے، اس کے بارے میں بولتے لوگوں کو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات کی کیوں نماز میں نہیں کھڑے ہوتے اس کے سامنے؟ تو نماز قائم کرو، ہر روز میں 5 وقت نماز پڑھنا ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتے ہو یا نہیں پڑھ رہے ہو 5 وقت، تو یاد رکھو دوسرے کوئی اعمال قبول نہیں ہونے والے، پھر
کوئی عمل قبول نہیں ہونے والا. حدیث کے الفاظ ہے جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے. امان سمجھتے آپ؟ اس کے پروٹیکشن میں آ جاتا ہے، اس کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اس کے انڈر میں آ جاتا ہے، اس کی سیکیورٹی میں آ جاتا ہے فجر کی جو پڑھتا ہے. اب فجر جو نہیں پڑھتا ہے تو وہ امان سے نکل گیا اللہ تعالیٰ کی. اب وہ شیطان کی طرف چلے جائے یا کہاں جاتا ہے وہ جائے. ظہر کی نماز کی اہمیت بتاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ظہر کی نماز کا اجر اگر تم کو پتہ چل جائے، اس کا ثواب تم کو پتہ چل جائے، تو اگر تم کو چلنا نہ بھی آئے، چلنا پیروں سے نہ بھی آئے، تو تم اپنے آپ کو کولوں کے بل پہ رگڑتے ہوئے، ہوتا کمر پہ بیٹھ کے دیکھا کسی آدمی کو تو پیر آگے کرتا پھر کمر سے آگے کھینچتا اپنے آپ، دیکھا جس کو چلنا نہیں آتا کیسا چلتا پیٹھ سے. تو تم کو اگر پتہ چل جائے کہ ظہر کی نماز کا اجر کیا ہے تو تم اپنے کولوں کے مطلب بیک سائڈ کا جو حصہ اس کو گھستے ہوئے رگڑتے ہوئے مسجد کی طرف آؤں گے، اتنا اجر ہے اس کا. عصر کی نماز کے بارے میں فرمایا اگر تم کو یہ بتا دیا جائے کہ عصر کی نماز چھوڑنے کا گناہ کیا ہے، عصر کی نماز چھوڑنے سے آخرت میں کیا عذاب ملنے والا ہے، تو اس کا ایک نماز چھوڑنے کا اتنا صدمہ ملے گا انسان کو عصر کی روز قیامت جب اس کو پتا، اتنا صدمہ ہوگا جیسے اس کے پورے رشتہ دار مر گئے اور پورا مال و دولت لٹ گیا. اگر آپ کو کوئی خبر دے کہ پورے رشتہ دار تمہاری دنیا میں جتنے سب مر گئے آج اور پورا پیسہ لٹ گیا تمہارا، تو کتنا افسوس ہوگا نا. تو اتنا افسوس ہوگا کہ ایک انسان کو جو صرف عصر کی نماز چھوڑتا تھا ایک وقت کی. سمجھ رہے ہیں بات؟ عشاء کے بارے میں اور فجر کے بارے میں آپ فرماتے جو اس کو نہیں پڑھتا وہ منافق ہے. منافق معلوم کون ہے؟ یہ منافق وہ لوگ ہیں جو سب سے گھٹیا لوگ ہیں انسانیت میں اور جہنم میں سب سے نیچے جلنے والے ہیں. یہ کافروں سے بھی نیچے ہوں گے. تو منافق فجر اور عشاء نہیں پڑھتا ہے. اب دیکھو اپنا حال ہم لوگ، نماز کا کیا معاملہ ہے. میں نے تو لوگوں کو یہاں تک دیکھا، آپ کے بارے میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں، لوگوں کو دیکھا میں نے ایسا کہ لوگ اجتماع میں آ رہے ہیں، اللہ رحم کرے بغیر نماز پڑھے کے آ رہے ہیں، اجتماع سے جا رہے ہیں تب بھی نماز نصیب نہیں ہو رہی. تو کیا فائدہ ویسے اجتماعات کا اور ایسے پروگرامز کا جو ہم کو دیندار نہ بنائے، نماز کا عادی نہ بنائے. عورتوں سے گزارش کروں گا پھر میں جو سن رہی ہیں میری بات، مائیں اور بہنیں، بیٹیاں اس امت کی، آپ کو سب سے پہلے نمازی بننا ہے. آپ بولیں گے کیوں؟ مردوں کو تو نہیں بول رہے آپ، ہم کو کیوں بول رہے ہیں؟ مردوں کو تو بننا ہی ہے، سب کو بننا ہے. آپ کو کیوں کہہ رہا وہ سمجھو میری بات. گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ایک 5-6 مہینے کا، جو صرف ابھی چلنا بھی نہیں آیا، اس کو رینگتا ہے. رینگنے والا بچہ سمجھتے نا، ہاتھ پیر سے رینگتا ہے. جب اس کی ماں اس کے بازو نماز پڑھتی ہے تو وہ بھی کچھ تو بھی کرنے لگ جاتا. کیا کرتا ہے دیکھیں آپ نے؟ سجدے کرتا، سجدے میں کلاٹیاں مارتا، رکوع کرنے کی کوشش کرتا اور گر جاتا. دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ نے؟ پھر بیٹھ کے انگلی کو حرکت دیتا تشہد میں، حالانکہ اس کو نماز آتی نہیں ہے. کیوں کر رہا ہو یہ کام؟ میرا سوال ہے آپ سے. اس نے اپنے ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی ماں کے جیسا بننا چاہتا ہے. تو سمجھ لو ایک ماں نمازی ہے تو اس کے بچے نمازی بچپن سے، اور ماں بے نمازی ہے تو اس کو اس بچوں کے بے نمازی ہونے کا بھی گناہ ملے گا، چونکہ اس نے نہیں پڑھتی بلکہ انہوں نے سیکھے نہیں. دیکھا نہیں دیکھا؟ بچے ایسے کرتے ہیں نا، چھوٹے بچے دیکھیں جو آپ کرتے ہیں وہ کاپی کرتے ہیں. باپ نماز پڑھا تو نماز، لیکن کبھی کبھار باپ باہر ہوتا ہے، کمائی کے لیے جاتا ہے یا دن بھر باہر رہتا ہے تو اس کی ظہر اثر مغرب باہر ہو جاتی ہے. کبھی کبھار عشاء اور فجر ساتھ ہوتی ہے، اور چھوٹا بچہ ہے تو فجر میں ساتھ نہیں چلتا ایک دم، ہے نا. عشاء وغیرہ کبھی ہوئی تو مسجد میں ہوگی تو وہ بھی نہیں دیکھتا ہے. لیکن ماں کو جب وہ دیکھتا ہے بچپن سے کہ ماں نماز پڑھتی ہے تو وہ بھی نمازی بائی ڈیفالٹ، اس کو بولتے ہیں نا، بچپن سے نمازی بن جاتا ہے. اس کی سیٹنگ ہی ایسی ہو جاتی ہے، جیسے موبائل کی سیٹنگ کرتے تھے اتنے ٹائپ پہ یہ ہونا، اس کی سیٹنگ ہو جاتی ہے، وہ بائی ڈیفالٹ نمازی بن جاتا ہے. تو گزارش کروں گا اپنی ماؤں سے، اب طے کر لو کہ نماز تو نہیں چھوٹیں گی، باقی کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوٹیں گی. شادی بیاہ کے لیے نماز نہیں چھوٹیں گی، سفر کے لیے نماز نہیں چھوٹیں گی، بیماری کے لیے نماز نہیں چھوٹیں گی، خاموخواہ نماز نہیں چھوٹیں گی. ہم نمازی بنیں گے اور اپنی نسلوں کو نمازی بنائیں گے. ٹھیک ہے؟ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، لیکن یہ تو تھا آپ لوگوں کو نصیحت، مرد اور عورتوں کو. اب مسجد کے ذمہ داروں کو بھی نصیحت کروں گا کچھ نہ کچھ، چونکہ نماز مسجد میں پڑھنا ہے نا، ان کو بھی نصیحت کروں گا. کیا کروں گا؟ حدیث میں الفاظ ہے جب بچہ 7 سال کا ہو تو مسجد لے کر آؤ، اور 10 سال کا اور مسجد نہ آئے تو اس کو مارو. ایک ہی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے مارنے کا کہا بچوں کو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نمازی نہیں بنے گا تو جہنم میں جلے گا. جہنم کی آنکھ کے مقابلے میں دنیا کو تھوڑا، دنیا میں اس کو سزا دے کر اگر نماز پڑھا دے تو زیادہ اچھا ہے. عادت تھوڑے دن میں عادت لگ جاتی ہے. تو مسجد کے ذمہ داروں سے میں سوال کروں گا، کیا ہماری مسجد 7 سال کے بچے کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے، قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہمارے پاس تو چھوٹے بچوں کو مار مار کے ہکالا جا رہا ہے مسجد سے. چل بھاگ، نکل، پانی پھینک رہا، آگے آگے کھڑے ہو جا رہا، چل پیچھے جا، چل نکل مسجد سے باہر. نماز کو جمعہ کے دن سب سے پہلے بیچارہ بچہ آتا ہے، آگے بیٹھتا ہے، چلو پیچھے جاؤ، اب ہم آ گئے، چلو پیچھے جاؤ، اب وہاں آ گئے، چلو پیچھے جاؤ، مسجد سے باہر تھوڑی دیر بعد.
تو بچپن میں مسجد سے ہکالتے ہو، بڑے ہونے والے بات بولتے ہو، آتے کیوں نہیں ہو رہے مسجد میں؟ بچہ اسکول جاتا ہے، کتنے سال میں جاتا ہے؟ آپ کے پاس کتنے سال میں بچے کو اسکول ڈالتے؟ 6 سال ہے نا، 6 سال میں ڈال دیتے ہوں گے نا. تو میرا سوال ہے وہ 6 سال کے بچے کو اسکول میں کیسا ویلکم کرتے ہیں ٹیچر؟ میرے کو بتاؤ ذرا. جب آپ کا بچہ فرسٹ ڈے اسکول جاتا ہے، کچھ اسکول جو اچھے بڑے اسکول ہوتے کیا کرتے ہیں معلوم آپ کو؟ روز گفٹ میں دے رہے ہیں، چاکلیٹس دے رہے ہیں، ٹیچر یہ بول رہا ہے کہ ہاتھ ملاؤں گے، گلے لگوں گے، کیا کرو گے بولو آگے؟ بچہ بولتا ہے ٹیچر ہاتھ ملاؤں، ہاتھ ملائیے، آئیے بیٹا، آؤ بیٹا، ویلکم ہو رہا ہے. ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے؟ بچہ جیسی مسجد کے اندر آتا تو اس پہ لوگوں کی ایسی خطرناک کیمرے والی نظر رہتی ہے کہ بیچارہ باپ کے پیچھے چھپتا لنگی کے اندر، ادھر 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 ادھر. کیوں؟ تو کوئی تو بھی ایک آدمی اس کو ڈانٹنے والا ہے، اس کو پتا ہے کوئی تو بھی ایک ڈانٹے گا، ہے نا. اچھا باپ کے ساتھ ہے تو شاید نہیں ڈانٹے گا وہ، لیکن اگر اکیلے آ جائے کسی دن اور آ کے وضو کر رہا ہے، خاموشی سے آیا، چپل بازو رکھا، وضو کر رہا ہے، وضو مت کر، نکل ایسے، اس کو معلوم اس کو وضو بھی نہیں کرنے دیں گے، جا کر نماز پڑھ رہا ہے خاموشی کے ساتھ، تو بڑا آدمی اس کے سامنے جا رہا ہے، ارے بھائی اس کے نمازی اس کے سامنے سے کیسے جا رہے؟ بچہ تو ہے، یاد رکھو ہو سکتا ہے میری اور آپ کی نماز قبول نہ ہو رہی ہوگی، لیکن وہ بہت دل سے پڑھ رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس کو کسی کو بتانا نہیں کچھ بھی، وہ خالص اللہ کے لیے آیا مسجد کے اندر. تم بولو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہوں گی؟ کیا مسجد میں طہارت خانے ان کے حساب سے بنے؟ 7 سال کے لے کے جانا، حدیث میں لے کے جاؤ، 10 سال کے ہو تو مارو. تو 7 سال میں کیا ہماری مسجدیں ویلکم کر رہی ہیں ان کو؟ تو میں مسجد کمیٹیوں سے، انتظامیہ سے جو میری بات سن رہے کہوں گا، آپ اپنی مسجدوں کو ایسا بنائیں کہ بچوں کو دونوں ہاتھ سے ویلکم کریں. آؤ بچوں، نماز کے لیے آؤ، مسجد میں آؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ننھے منھے نواسوں کو مسجد میں لاتے تھے. حضرت حسن اور حسین اتنے چھوٹے تھے کہ 2-3 سال کے، ایسا عمر میں تو ایک دوسرے سے عمر زیادہ فرق نہیں تھا ان کے، لیکن ایسے 2-3 سال یا 4 سال کے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گود میں آتے تھے اور گود میں نماز میں آتے تھے، اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو ان کی گردن پہ بیٹھ جاتے پیر ڈال کر. ایک بار آپ جو ہے نماز کے لیے آئے اور اپنی نواسی اماموں کو ساتھ لائے، اپنی نواسی کو، اور آپ نے گود میں رکھ کے اس کو نماز پڑھا. بچوں کا مسجد لاتے تھے. ایک بار کا مشہور واقعہ، اگر آپ کو کہ آپ نے نہیں سنا ہوگا تو آج سن لیں، یا پھر سنا ہوگا تو ایک اور ریپیٹیشن. ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدہ کر رہے تھے، اور اتنی دیر تک سجدہ کیا کہ ایک صحابی جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کے اندر سے گردن اٹھا لی انہوں نے. کیا ہو گیا مسئلہ؟ اتنی دیر سے سجدہ. دیکھا تو آپ کے نواسے گردن پہ بیٹھے ہوئے، اٹھ ہی نہیں رہے. بچوں کو کیا ہماری مسجد ویلکم کر رہی ہے؟ اگر بچے نے غلطی سے آ کے مسجد میں تھوڑی سی آواز بھی کر دی نا، تو اس کو جو پڑھتی ہے پھر کیا بولیں گے اس کو آپ لوگ؟ چٹ پھٹ ڈھپ دھوپ، نکل یہاں سے، ہڑ ہڑ، مسجد سے باہر بھاگ، چپل سے مارو، اس کو لکڑی سے مارو. اور ایک آدمی کو بٹھا دیتے، بچے آئے نا ایسا گھورو ان کو کہ اندر گھسنا ہی نہیں انہوں نے مسجد میں. پھر ہم بولے بچے نکڑوں پہ کیوں بیٹھتے پسند کرتے، چائے کی دکانوں پہ کیوں بیٹھتے، میلے ٹھیلوں میں کیوں جاتے، مسجد کیوں نہیں آتے؟ آپ نے تو ہکال دیا ان کو بچپن میں مسجد سے. ویلکم کرو نا ان کو، آنے دو مسجد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، ایک صحابی فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا. کتنے چھوٹے تھے میں آخر میں بولوں گا آپ کو، کتنے چھوٹے تھے. میں چھوٹا تھا، اپنے والد کے ساتھ مسجد نبوی آتا. ان کا گھر گاؤں میں تھا تھوڑا سا، مطلب 2-3 کلومیٹر سے مان لیجیے دور. پہلے ایسی تھا نا مسجد، مطلب مدینہ بہت چھوٹا شہر تھا، آس پاس اس کے گاؤں تھے چھوٹے چھوٹے. تو میں اپنے والد کے ساتھ گاؤں سے مسجد نبوی آتا. مسجد نبوی میں آنے کے بعد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میرے والد اور میں نماز پڑھتے. پھر وہاں سے ہم دونوں مل کے اپنے گاؤں جاتے، اور وہ نماز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم نے پڑھی تھی، اپنے گاؤں میں جا کے ویسی نماز میں لوگوں کو پڑھاتا. مطلب کیا ہوا، وہ اپنے گاؤں سے نکلتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، پھر جیسی نماز وہاں سیکھتے، اپنے گاؤں میں آ کے یہ جو چھوٹے صحابی تھے وہ پڑھاتے. وہ ان کے والد نہیں پڑھاتے، انہوں پڑھاتے. کسی نے سوال کیا کتنی عمر تھی تمہاری جب تم نماز پڑھاتے تھے؟ یہ جو قصہ کب کا ہے، یہ بڑے ہونے کی بات بول رہے ہو؟ کتنی عمر تھی تمہاری؟ اس امام کی کتنی عمر تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا بچہ، پھر جا کے اپنے محلے میں امامت کرتا؟ اس بچے کی، اس امام کی عمر کتنی تھی بتاؤ؟ کسی کو بتایا واقعہ؟ ان کی عمر تھی، وہ کہتے ہیں میں 7 یا 8 سال کا تھا. کتنے تھے؟ میں 7 یا 8 سال کا تھا جب میں نماز پڑھایا کرتا تھا. مسجد نبی میں دیکھتا اللہ کے رسول جیسی پڑھتا آ کر اپنی قوم کو پڑھاتا. سمجھ رہے بات کو؟ امام ہے یہ امام. بچوں کو بڑا کرو، جلدی احترام کرو ان کا، بلاؤ ان کو مسجد میں، ویلکم کرو ان کو، استقبال کرو ان کا مسجد میں، تاکہ ان کو احساس ہو کہ وہ بڑے ہو رہے ہیں، ان کو کچھ کرنا ہے سماج میں جا کر. یہ نہیں کہ بچہ ہے بول کے 12-15 سال 20 سال کا اگر بچہ ہی ہو آپ کو. اور کچھ لوگ ایسے خطرناک ہوتے کبھی کبھار مسجدوں میں جو آتے ہیں. میں نے ایک بار دیکھا، میں نماز کے لیے کھڑا، ایک بچہ بازو آ گیا. اب بچہ کیا بڑا تھا، لیکن اب بچہ مطلب میرے سے چھوٹا سا مان لیجیے. تو بولے اس کو پیچھے کرو، اقامت ہو رہی ہے. اقامت کیا؟ بولے امام صاحب اسٹاپ، رک جاؤ، پیچھے جا. تو امام صاحب نے پلٹ کے بولے
حضرت وہ جو شخص تھے وہ بالغ ہیں. کیا بولے؟ وہ بالغ ہیں. تو کیا کرے معلوم؟ وہ جو حضرت جو پیچھے کر رہے تھے اس کو بولے ادھر بچہ آیا, بولے منہ کھول, اور منہ کھول کے اس کے داڑھا چیک کرے پیچھے کی. میں نے جانوروں کی عمر پتا کرتے ہوئے دیکھا منہ کھول کے, دانتوں سے جانوروں کی عمر پتا چلتی, انسانوں کی بھی نکالے انہوں نے. نہیں بولے اس کو پیچھے کی داڑھ نہیں, چل بھاگ جا, تو نہیں بولے بالغ ابھی. کیا تماشا ہے. تو آپ کو خواتین کو گزارش کروں گا ہم نمازی بنے. مسجد کمیٹی کے ذمہ داروں کو کہوں گا مسجدوں کو کھول دے, ویلکم کرے لوگوں کو, نمازیوں کی سہولت کے اعتبار سے بناتے ہیں. ابھی کبھی کبھار تو مسجد میں نماز پڑھنا بھی لوگوں نے مشکل کر دیا. کیوں مشکل کر دیا معلوم آپ کو؟ مسجد میں بولے ہم نے قالین ڈال دیے, قالین. پھر قالین کو بچانے کے لیے اس پہ ایک وائٹ چادر ڈال دیے, وائٹ چادر کو بچانے لال چادر ڈال دیے. پھر کو وضو کر کے بولتے پانی نہیں لانا, چپل نہیں لانا, پیر نہیں رکھنا, بچے نے نہیں آنا, یہ نہیں گرنا, وہ نہیں گرنا. ارے نماز پڑھنا ہے یا قالین کو سنوارنے اور سنبھالنے کے لیے آئے ہوئے مسجد کے اندر؟ کئی کو ایسی مسجدیں بنا رہے ہو جس کے اندر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تم سیدھے سے جا کر. فرشی اچھی پھر اس سے اچھے تو نیچے جاؤ, صفائی کرو, نماز پڑھ لو. تو ہم نے بڑا کمپلیکیشن کر دیا. تو نصیحت کروں گا نمازی بنو, نمازی بنو. روزہ, زکوٰۃ, حج کر رہے ہیں لوگ, کیونکہ وہ سال میں ایک بار ہو رہا, زندگی میں ایک بار ہو رہا ہے نا. نماز روز پڑھنا ہے. کتنے وقت؟ 5 وقت. اب تہیہ کرو, انشاءاللہ عزیز ہم نمازی بن جائیں گے. اب فجر آنے والی, چونکہ اب عشاء کا تو چلا گیا معاملہ, اب فجر آنے والی ہے. اب شروع کر دیں یہاں سے, اور ایسا سلسلہ, ایسا سلسلہ. کسی زندہ انسان کو آپ نے کبھی یہ پوچھا تیری سانس چلتی ہے کہ نہیں چلتی؟ زندہ ہے تو سانس لیتا ہے. تو کسی مسلمان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑنا چاہیے وہ نمازی ہے یا نہیں ہے. مسلمان ہے تو نماز پڑھتا ہوں. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو منافق بھی نماز کو نہیں چھوڑتے تھے, وہ بھی آ کے پڑھتے تھے, چونکہ ان کو بھی معلوم تھا اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو صحابہ کو پورا یقین ہو جائے گا کہ یہ منافق ہے. تو وہ بھی آ کے چپ چپ کی نماز پڑھتے, لیکن پڑھتے, چونکہ ان کو معلوم تھا نماز چھوڑ دیں گے ہم کو منافق مسلمان سمجھ جائیں گے. تو کتنی افسوس کی بات ہے, میں اور آپ تو مسلمان کر رہے اپنے آپ کو اور نماز نہیں پڑھ رہے. تو انشاءاللہ عزیز اب طے کر لیں, نمازی بن جائیں گے انشاءاللہ. اپنے آپ سے وعدہ کیجئے, اپنے رب سے وعدہ کیجئے, ارادہ کیجئے, پکا ارادہ کیجئے, عورتیں بھی, مرد بھی, بچے بھی, ہم نمازی بنیں گے. اپنے آپ کو نمازی بنائیں گے, اپنے بچوں کو نمازی بنائیں گے, اپنے پڑوسیوں کو نمازی بنائیں گے, اپنے آنے والی نسلوں کو نمازی بنائیں گے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. آئیے آگے بڑھتے ہیں. تیسری نصیحت آپ کو کروں گا وہ یہ ہے, قرآن سے پکا اور سچا رشتہ بناؤ. قرآن سے پکا اور سچا رشتہ بناؤ. آپ بولیں گے قرآن سے تو رشتہ سب کا ہے نا, پکا بھی ہے سچا بھی ہے. یہ خالی بولنے والا پکا سچا نہیں. جیسا میں ایک ایگزامپل, ادھارن دیتا ہوں آپ کو, مثال دیتا ہوں. اگر کسی سے یہ پوچھ لیا جائے قرآن کیا ہے, چلو بتاؤ, کیا بولیں گے آپ؟ قرآن اللہ کا کلام ہے, بڑی کتاب ہے, سب سے بڑی کتاب ہے, نازل ہوئی کتاب ہے, معجزہ ہے, اور ساری کتابوں کی امام ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا, اس پر ایمان لانے والا یقیناً جنت میں جائیں گا, اس کو چھوڑنے والا جو ہے وہ جہنم میں جانے والا ہے, یہی حق ہے, اس میں سب سچ ہے, اس میں دنیا کی باتیں ہیں, اس میں آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے, اس میں دنیا گزارنے کا طریقہ ہے, اس میں سائنس کی باتیں ہیں, اس میں یہ ہے, اس میں وہ ہے, اس میں شفا ہے, اس میں بیماری کا علاج ہے, اور اس کا یہ ہے, اور اتنا مطلب اس سے جن شیاطین دور مطلب برائی دور بھاگتی ہے, اچھائی کو لانے والا ہے, برکتوں کو لانے والا ہے, خیر کو لانے والا ہے, یہ کرنے والا ہے, وہ کرنے والا. او مطلب میں اب بول بھی نہیں سکتا کیا کیا ہے قرآن, ہے نا. تو پہلا سوال قرآن کیا ہے, تو جواب اتنا لمبا کہ آدمی بول رہا بھائی کیا بات ہے, ماشاءاللہ کیا جواب ہے. اب دوسرا سوال قرآن میں کیا ہے. اب جیسی قرآن میں کیا بولے تو یہ آدمی جو اتنے جوابات دے رہا تھا نا, اس کا منہ پھر جاتا, او آپ دے دیجیے ذرا جواب, آپ دے دو کیا ہے. میں تو میرے کو تو نہیں معلوم کیا ہے, میں مولوی تھوڑی ہوں جو میرے کو معلوم ہے. بڑی کتاب یہ معلوم ہے, برکت والی کتاب یہ معلوم ہے, نجات والی کتاب یہ معلوم ہے, دنیا اور آخرت میں کامیابی کتاب معلوم ہے, اس میں کیا ہے وہ مجھے اتنا نہیں معلوم زیادہ تھوڑا. تو سچا اور پکا رشتہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بولے میرا سچا اور پکا رشتہ ہے, لیکن بیوی کا نام ہی نہیں معلوم آپ کو کیا ہے. بیوی کیا, اس کے صفات نہیں معلوم, اس کی عادتیں نہیں معلوم, اس کے اطوار نہیں معلوم, اس کی پیدائش نہیں معلوم, اس کی اچھائیاں, اس کی برائیاں, اس کی پسند, اس کی ناپسند ہو ہی نہیں سکتا. قرآن میں کیا ہے. جب میں کالج میں تھا, اللہ رحم کرے, جب میں دین سے اتنا جڑا ہوا نہیں تھا, تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم بیٹھے تھے 25-30 نوجوان, ایک آدمی آ گیا اور اس نے ایک سوال کیا. کیا سوال کیا معلوم آپ کو؟ کیا قرآن میں کوئی نور علیہ السلام ہے کہ نور علیہ السلام. اب ہم 25-30 نوجوان مسلمان سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے, بھائی تو ہے کہ نور نور. سب لوگوں نے مل کے یہ طے کیا کہ بھائی نور ہے یا نہیں ہم کو نہیں معلوم, اللہ رحم کرے ہم پر, لیکن اتنا معلوم کہ نوح بول کر ایک ہے, نوح, لیکن نور کا نہیں معلوم. ہاں بھی نہیں بول سکتے اور نہ بھی نہیں بول سکتے. آپ معلوم قرآن میں کتنے انبیاء کے نام ہیں, کتنے انبیاء کا نام معلوم آپ کو؟ صرف 25.
صرف 25 انبیاء کے نام، اور ہم کو اس میں سے یہ نہیں معلوم تھا کہ نور ہے یا نہیں ہے۔ نوح کے بارے میں پتا تھا تو بول دیا علیہ السلام۔ کتنی افسوس کی بات ہے، اگر اللہ موت دے دیتا جب تو کیا ہوتا تھا کہ قرآن کے بارے میں اتنا بھی نہیں معلوم۔ 25 انبیاء سے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں نا، کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں یہاں، ان کو پورے انڈین ٹیم نے کون سے سال میں کتنے لوگوں کے ساتھ میچ کھیلا تھا، پورے پلیئرز کے نام یاد ہوں گے۔ 2002 میں یہ ہوا تھا ورلڈ کپ، 2006 کا ورلڈ کپ میں یہ ہوتا، 2006 کے 10 کے ورلڈ کپ میں ہوتا، 14 کے ورلڈ کپ میں یہ ہو گیا تھا، اس کے 18 کے ورلڈ کپ میں فلاں ہو گیا تھا، پھر کورونا آ گیا تھا، اس میں کھیلنے والے 11 پلیئر یہ تھے، ایکسٹرا 3 پلیئر سیٹنگ میں یہ تھے، اس کو بلا لیے تھے، آخر میں اس نے آ گیا تھا ٹیم میں، فلاں کا یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ یہ تو ہو گیا فٹ بال کا پورا بتا دیں، یہ ٹیم تھی، فلاں ٹیم ہے، یہ فلاں ٹیم ہے، یہ کنٹری کی وہ ٹیم ہے، وہ کنٹری کی، اس میں اتنے پلیئر ہے، اس میں اتنے، یہ پلیئر یہ کنٹری کا وہاں کھیل رہا، وہ کلب کا یہاں کھیل رہا، فلاں، یہ بھی پورے نام یاد ہے ماشاءاللہ۔ تو سووں میں نام یاد ہے آپ کو لوگوں کے۔ اس کے علاوہ آپ کے پولیٹیکلی دیکھ لے تو یہاں وہ ودھائک ہے، وہاں وہ ودھائک ہے، وہاں وہ ایم پی، یہاں یہ ایم ایل اے، یہاں یہ کارپوریٹر ہے، وہاں کاؤنسلر ہے، وہاں فلاں آدمی یہ ہے، وہاں کا میئر یہ ہے، وہاں کا یہ، آپ کو ایسے سو نام وہ بھی ماشاءاللہ یاد ہے۔ آپ کو اپنے پڑوس کے نام ہے نا، عظیم بھائی، عبداللہ بھائی، اسلام ال اور ازا ال، اور یہ آپ کے ال بہت لگاتے ہیں نا، سارے آپ کو ادھر ادھر کی سب آپ کو پتہ ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ قضائے عمری پڑھ سکتے ہیں کیا؟ تو دیکھیے قضائے عمری جیسی کوئی نماز سنت سے ثابت نہیں ہے۔ قضائے عمری کیا ہوتے ہیں بتاتا ہوں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، زندگی بھر نماز مت پڑھو، 15 شعبان شب برات آتی ہے، 15 شعبان جو کہ ثابت نہیں، 15 شعبان آتی ہے، اس رات 2 رکعت فجر کی قضائے عمری، 2 رکعت 4 رکعت ظہر کی قضائے عمری، 4 رکعت عصر کی قضائے عمری، 3 رکعت مغرب کی، 4 عشاء۔ یہ کیا ہے؟ تو بولے اب یہ نماز پڑھنے سے اب تک زندگی میں جتنے نمازیں چھوٹی تھی سب پوری ہو جائیں گی۔ ماشاءاللہ اگر اتنا آسان ہوتا تو صحابہ ابتدائی دور میں کتنی تکلیفیں جھیلیں، اور کتنے صحابہ تو صرف نماز پڑھتے دکھے گئے بول کے پکڑے گئے، ورنہ پہلے کسی کو نہیں معلوم تھا، چھپ چھپ کی نمازیں پڑھتے تھے۔ ابتدائی دور میں 3 وقت چھپ چھپ کی نمازیں پڑھی جاتی، سورج نکلنے سے پہلے، سورج بیچ میں جانے کے بعد، اور شام کے وقت صحابہ پڑھتے 2 رکعت۔ یہ فرض نہیں تھی لیکن پڑھا کرتے تھے۔ پکڑے گئے بہت سارے اور تکلیفیں جھیلنا پڑی، تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ابھی تو فرض ہی نہیں اپنے پر، تو کئی کو تکلیفیں جھیلنے کے لیے چپ پھنسنا نمازیں پڑھ کے، ہے نا۔ دیکھیں گے بعد میں جب فرض ہوں گے، اور فرض ہونے کے بعد بھی کوئی صحابہ سے نہیں، ابھی تو جنگوں میں بہت مصروف ہے اس لیے نمازیں چھوڑ دو، قضائے عمری پڑھ لیں گے، ابھی تو فلاں مصروف ہے لہٰذا سفر میں ہے تو اب چھوڑ دو، ہے نا۔ کتنی تکلیفیں تھی، اتنی سہولت تو تھی بھی نہیں کہ یہاں سے اڑے وہاں اتر گئے، 2 مہینے سفر کرے، چلو سفر میں نہیں پڑھیں گے تو قضائے عمری ہے نا اپنے لیے، ثابت نہیں یاد رکھی۔ آپ ایک غلط فہمی کی بنیاد پہ قضائے عمری بنی ہے، میں اس کی غلط فہمی کو پہلے دور کرتا ہوں۔ پہلی چیز، جو نماز چھوٹ جاتی ہے اور جو نماز چھوڑ دی جاتی ہے اس کا فرق سمجھ لیجیے آپ۔ جو نماز چھوٹ جاتی ہے غفلت سے، نیند لگنے کی وجہ سے، بھول جانے کی وجہ سے، یا سفر کی تکلیفوں کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آیا، جیسا یہاں سے اڑے انگلینڈ کے لیے 6 گھنٹے ٹائم سے الٹا جا رہے اب چلتے ہیں، سمجھے کبھی کبھار ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے، کچھ نہ کچھ غفلت، سمجھ کی کمی، بے ہوشی، بیماری جس میں ہوش ہی نہیں تھا، تو یہ نمازیں چھوٹ گئی ہم سے، تو اس کی قضا ہوتی ہے۔ غفلت، سو گئے تھے، غفلت تھے، ٹائم نہیں سمجھ میں آیا، یہ نمازیں قضا ہو جاتی ہے، اس کو آپ پھر سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب دوسرا، جو نمازیں چھوڑ دی جاتی ہے، عصر کی اذان ہو رہی، چلی بھائی نماز کو جاؤ تم جا کے آؤ، مغرب ہو رہی، چلی بھائی تم جا کے آؤ ذرا، میں تھوڑا سا، ارے عشاء کا ٹائم تھوڑا سا مصروف ہو، تھوڑا سا آپ جا کے آ جاؤ، یہ نمازیں چھوڑ دی گئی۔ جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں ان کی قضا ہوتی ہے، جو نمازیں چھوڑ دی جاتی ہے یاد رکھیے وہ نماز اس کی اب کبھی قضا نہیں ہو سکتی زندگی۔ یہ مسئلہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ جو نماز چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا ہوتی ہے، جو چھوڑ دی جاتی ہے اس کی قضا نہیں ہے، وہ گئی نماز، مر گئی وہ نماز، فوت ہو گئی، بیکار ہو گئی وہ نماز آپ کی، کیوں تو آپ مسلمان ہو کہ آپ نے جان بوجھ کے کہا کہ جاؤ تم، اور وقت آپ نے گزارا، وہ نماز فوت ہو گئی، اس کی قضا نہیں۔ آپ زندگی بھر آپ جان بوجھ کے چھوڑے، بولے قضا تو ہوتی ہی نہیں اس کی سب سے پہلے۔ اور قضاء عمری یہ سب کو کانسیپٹ اسلام میں ہی نہیں کہ نمازیں چھوڑتے رہو، آرام سے آ کے پوری پڑھ لینا نماز قضا ہے۔ اب کچھ لوگ جو توبہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ 10 سال سے نماز چھوٹی، 20 سال چھوٹی، 40 سال سے چھوٹی، اب کیا کرے؟ کچھ لوگ بولتے تھے اس کا طریقہ بولے اس کو نمازیں پڑھنے کا، ہر فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھنا، اور بولا اللہ پہلی فجر کی نماز جو قضا ہوئی تھی، اب وہ بولے پہلی ختم ہو گئی، پھر دوسری والی پہلی بن جاتی، بولے تو پھر دوسرے دن بھی بولا اللہ پہلی فجر کی نماز قضا، پھر اور ہر نماز سے پہلے احتیاطاً 2 یہ پڑھ لینا قضا اور 2 پڑھنا۔ جو نمازیں مسلسل ایک لمبے عرصے تک چھوٹ گئی ہمارے سے، غفلت میں، نا علمی میں، جو بھی ہے، اس کے لیے یاد رکھیں سوائے توبہ کی اور کوئی حل نہیں ہے، اور جو چھوڑ دی گئی وہ تو فوت ہو گئی، سوائے توبہ کی کوئی حل نہیں، ورنہ وہ 10 سال کی اور 15 سال کی اور 20 سال کی نماز کے غم میں اگلی نمازیں بھی چھوٹ جائیں گی آپ، اور یار وہی نہیں ہو رہی، چند یہ بھی نہیں کرتے، جو ہو رہی کیجیے، باقی کے لیے توبہ
عیشت. ہاں حال میں کچھ چھوڑ گئی سفر میں اس میں بھول گئے اور ایسا ہوگا وہ الگ چیز ہے, لیکن عرصے تک سال تک نمازیں چھوٹی ہے تو توبہ ہے. اس لیے کہ صحابہ اور تابعین سے کوئی ایسے اقوال نہیں ملتے کہ نمازیں چھوڑو اور پھر قضاء عمری پڑھتے رہو پوری رات, نماز سے پہلے 2 رکعت, یا ایک ساتھ 15 شعبان کو بس کھڑے ہو جاؤ اور شب برات کو منا لو اور بس قضا کر لو. تو قضاء عمری جیسی کوئی نماز سنت سے ثابت ہی نہیں ہے. قضا نماز جو ہو جاتی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں, چھوٹ گئی جو نماز چھوڑ دی جاتی ہے وہ فوت ہو جاتی ہے, تو لہٰذا اللہ سے ہم توبہ کریں. اور فجر کی نماز اس لیے بھی اہم ہے کہ اگر فجر کی نماز کو ہم پڑھنا شروع کر دیں, یاد رکھیں, تو دیگر ساری نمازیں ہم پر آسان ہو جائیں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ 2 نمازیں, مطلب عشاء اور فجر, یہ 2 نمازیں منافقوں پر بڑی بوجھل ہوتی ہے, بھاری ہوتی ہے, مشکل ہے ان کے لیے پڑھنا. اگر وہ جان لے کہ ان 2 کا اجر و ثواب کیا ہے تو ان کی ادائیگی وہ ضرور کریں گے اور اس کی ادائیگی کے لیے آئیں گے اگرچہ ان کو اپنے کمر کے بل گھسیٹ کے کیوں نہ آنا پڑے. تو جو انسان فجر پڑھ لے وہ اللہ کی امان میں ہے, وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے, وہ اللہ کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی میں ہے. اور جس نے فجر چھوڑ دی تو اب اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی دن بھر نہیں ہو سکتی. اس کو اپنے جان بچانے کے لیے دنیا بھر کی چیزیں کرنا پڑیں گی. یاد رکھیں دنیا اس کی گواہ ہے, دنیا نے یہ چیز دیکھی. یاد رکھیے جو لوگ سورج کو جگاتے ہیں وہ دنیا میں کچھ کر پاتے ہیں, اور جن کو سورج جگاتا ہے وہ دنیا میں کچھ نہیں کر پاتے. یاد رکھیے. اور جتنے لوگوں کی تجارتیں صبح ہوتی ہے ان تجارتوں کو آپ غور کیجیے, ان تجارتوں کو آپ مانیٹر کیجیے اور ان تجارتوں کی برکت کو دیکھیے. ان کی برکت, ان کے مال میں برکت, ان کے بیوی بچوں کے اندر برکت آپ دیکھیے. اگر توحید پہ ہم جمع ہو جائے اور ساری امت مل کے اگر نمازیں ادا کرنے لگے اور صرف فجر کے اندر ہی اٹھ جائے تو یہ قوموں کے لیے, حکومتوں کے لیے کھلا اعلان ہوگا کہ بھائی قوم جاگ رہی ہے. کہ اللہ رب العزت نے جو شریعت ہم کو دی ہے اس میں جو ہے 5 چیزیں ہیں جو ہم پر فرائض میں سے ہیں. ان فرائض میں اعمال کے اعتبار سے جو سب سے اہم فریضہ یاد رکھیے وہ نماز ہے. توحید ظاہر سی بات ہے وہ عمل کے اعتبار سے نہیں, وہ دل کا ایک کیفیت ہوتی ہے. یاد رکھیے تو عمل کے اعتبار سے جیسا کہ اللہ رب العزت نے شریعت میں جو 5 چیزوں کو فرض قرار دیا, یہ فرائض ہے ہم پر, اور اس کے اندر سے نماز سب سے اہم عمل ہے. یاد رکھیے جو فرائض ہم کو دیے گئے, روزہ بھی ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, لیکن نماز سب سے اہم فریضہ ہے. اسی طرح نمازیں ہم کو جو ہے 5 دی گئی ہے جو دن بھر میں ہم پر فرض ہے, اور ان فرض نمازوں میں ایک سب سے اہم نماز جو ہے وہ فجر کی نماز ہے. یاد رکھیے تو آج انشاءاللہ عزیز جو میرا ٹاپک ہوگا, جو میرا لیکچر کا عنوان ہوگا, وہ فجر کی نماز کے تعلق سے اس کی اہمیت یاد رکھیے اور اس کی فضائل کیا ہے. ویسے تو نماز جب لفظ آ گیا تو میں سمجھتا ہوں صلاۃ جس کو کہتے ہیں, یہ لفظ آ گیا تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ یہ ایک فریضہ ہے, مطلب ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنا ضروری ہے, یہ فرض ہے. یاد رکھیے اور اس کے تعلق سے نماز, اس کی اہمیت کیا ہے, نماز کو چھوڑنے والا کون ہوتا ہے, نماز کو چھوڑنے والے کا انجام کیا ہوگا, میں سمجھتا ہوں یہ تمام چیزیں میں نے نماز کی اہمیت یہ ٹاپک کے اندر بہرحال رکھی تھی. آپ اس ٹاپک کو, اس مضمون کو, اس لیکچر کو دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے تمام چیزیں دیکھی تھی کہ نماز کتنا اہم فریضہ ہے. اس کو ادا نہ کرنے والے کا شمار یاد رکھیے مشرکوں اور کافروں میں سے ہوتا ہے. یاد رکھیے اگر کوئی اس کو چھوڑ دے, اس کو ترک کر دے تو وہ کفر اختیار کر لیتا ہے. علماء کے کئی فتاوی سے موجود ہے کہ جو توحید اور نماز پہ نہ رہا تو اس کی دیگر عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی. تو انسان گویا روزہ رکھتا رہا, حج کرتے رہا, زکوٰۃ دیتے رہا, یہ عمل بھی قبول نہیں ہوگا. اور لکھتے جب تک کہ وہ توحید پہ نہ تھا اور نماز ادا نہیں کرتا تھا. تو یہ بات بہت سمجھنے کی یاد رکھیے ہم کو. تو لہٰذا میں اس نماز کی اہمیت اس پر بات نہیں کروں گا. آج نماز میں سے ایک اہم نماز, ویسے تو نماز فریضہ ہے, ساری اہم ہے, لیکن اس میں سے ایک اہم نماز جس کا ذکر بار بار آیا ہے, اور ویسے تو 2 نمازیں ایسی جس کے بارے میں بہت زیادہ تاکیدیں آئی ہے, بہت زیادہ اس کے بارے میں کہا گیا, ایک فجر ہے اور دوسرا جو ہے عصر ہے. یاد رکھیں یہ 2 ایسی نمازیں جن کے بارے میں تاکید آتی ہے. 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھنے والوں کی یہ فضیلت ہے, یہ اگر کر لے تو یہ فائدہ ہوگا, یہ 2 نمازوں کا ادا نہ کرنے والے کا یہ انجام ہوگا. ایسا اس کو پڑھنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے, ان 2 نمازوں کو چھوڑنے والے کے لیے جو ہے جہنم کی وعیدیں ہیں. تو یہ 2 نمازیں بڑی اہم ہیں, لیکن اس کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ یہ 2 نمازیں انسان کو پڑھنا ہے, بلکہ یہ وہ نمازیں جس کے اندر عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کی کمزوری تھی کہ وہ اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے. اس لیے کہ عرب کے اگر علاقے میں آپ دیکھیں تو صبح ایک تو نیند کی وجہ سے, اور عصر کا ٹائم جو ہوتا تھا یاد رکھیے بس یہ دھوپ ختم ہوتی تھی اور دھوپ مطلب ٹھنڈک کی طرف جاتا تھا, تو اس وقت لوگ آرام کرتے تھے عموماً.
ہمارے پاس اس سماج میں لوگ اس وقت جنرلی عام طور سے آرام نہیں کرتے، لیکن وہ آرام جس میں وہ نیند میں وہ نماز چلی جاتی تھی، یہ آرام کے اندر نماز چھوٹ جاتی ہے، تو اس کی خاص تاکید کی گئی، اس کے بارے میں خاص بتایا گیا، اس کی اہمیت خاص بتائی گئی، اس کی فضیلتیں بتائی گئی. اور یہ دو نمازیں میں سمجھتا ہوں اتنی اہم ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. ابھی وقت نہیں ہے کہ ان تمام نمازوں کے بارے میں یا خاص طور سے ان دو نمازوں کے بارے میں رکھوں، لیکن یہ بات تو طے ہے یہ وہ دو نمازیں جس وقت فرشتوں کی شفٹ چینج ہوتی ہے، جو فرشتے آ کے نام اعمال لکھتے ہیں ان کی شفٹ چینج ہوتی ہے. تو یہ دو وقت ہیں جس میں وہ چینج کرتے ڈیلی روٹین بیسس پر، ایک عصر ہے اور دوسرا فجر ہے. ویکلی بیسس پر جمعرات ہے اور پیر کا دن ہے جب فرشتوں کی شفٹ چینج ہوتی ہے، یاد رکھیں. ٹھیک، تو لہٰذا یہ وہ دو وقت ہے جس میں فرشتے بدلتے ہیں، اور اس وقت اگر انسان نماز میں ہوتا ہے تو رب العزت کو رپورٹ کرتے ہیں کہ بندہ نماز میں ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی اہمیت بتائی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تاکہ جب نام اعمال ویکلی بیسس پہ جو دو ٹائم جاتے جائے تو روزے کی حالت میں رہے. ٹھیک، تو لہٰذا فجر کی نماز یہ بڑی اہم نماز ہے، یاد رکھیں. اور فجر کی نماز کی اہمیت ہم کو اس لیے بھی سمجھنا ہے کہ جس سماج میں ہم رہتے ہیں اس سماج کی کیفیت اور حالت یہ ہے کہ ہم دن بھر جانوروں کی زندگی گزارتے ہیں اور تھک جاتے ہیں، اور رات میں پھر پوری تھکان کو اتارنے کا اتنا لمبا ہم بس پروسیس ہے کہ وہ رات کی تھکان ہوتی ہے تو رات میں دیر سے سونا، دن بھر کام کر کر کے تھک جانا، رات میں پھر دیر سے سونا اور صبح پھر سوتے رہنا، اور اس کے سورج نکلنے کے بعد پھر اٹھ کر جو ہے اپنے کام کاج کو ہم شروع کرتے ہیں. اور فجر کی نماز کو عموماً یہ دیکھا جاتا ہے، میں کسی پر بھی الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن عموماً یہ دیکھا جاتا ہے مسجدوں کے حال سے، گھروں کے حال سے، محلوں کے حال سے اس کا بالکل پورا اندازہ ہے کہ اس نماز کو سب سے کم پڑھا جاتا ہے. مطلب نمازیں دیگر جتنی بھی پڑھی جاتی ہے اس میں سب سے کم جس نماز کو پڑھا جاتا ہے وہ فجر ہے، جبکہ اس کو پڑھنا انتہائی ضروری ہے، بے انتہا ضروری ہے، مطلب بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. ساری نمازیں ہیں لیکن چونکہ یہ نیند کا وقت ہوتا ہے، غفلت میں یہ چیز، یہ نماز عام طور سے دیکھا جاتا ہے چھوٹ جاتی ہے. ہمارے سماج میں عموماً فجر کی نماز سب سے کم اور مغرب کی نماز سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کا ہرگز معنی نہیں ہے کہ 99% مغرب کی پڑھتے ہیں تو فجر کی 50% مطلب کم زیادہ، ایسا نہیں ہے. اس کی حالت یہ ہے کہ چند فیصد میں کہہ سکتا ہوں وہ فجر کی پڑھتے ہیں تو ایک 20-25-50% مشکل سے بہت مشکل، الگ الگ علاقوں میں الگ الگ تعداد ہے، لیکن ہو سکتا ہے مغرب پڑھتے ہوں گے. آپ سمجھ رہے بات؟ تو یہ ہماری حالت ہے، یہ ہماری کیفیت ہے نمازوں کے بارے میں. تو خاص طور سے فجر کی نماز، اور فجر کی نماز اس لیے بھی اہم ہے کہ اگر فجر کی نماز کو ہم پڑھنا شروع کر دیں، یاد رکھیے، تو دیگر ساری نمازیں ہم پر آسان ہو جائیں گی. اس لیے کہ اگر مشکل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے مشکل یہی نماز ہوتی ہے، کیونکہ صبح اٹھنا اور پھر پڑھنا، اور جس سسٹم میں ہم رہتے ہیں، جس طرح کے ہم کام کرتے ہیں، جس طرح کا سسٹم بس شادی بیاہ، راتوں میں جاگنے کا، پڑھائی کرنے کا دنیا میں بن چکا ہے، جس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ اس سب کا خمیازہ جس کو بھگتنا پڑتا ہے وہ ہمارے فرائض ہے، اور خاص طور سے اس میں فجر کی نماز کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. یاد رکھیے، تو ہمارے معاشرے کے اندر یاد رکھیے اس نماز کو بہت کم پڑھا جاتا ہے. یہ نماز بڑی اہم ہے، میں کہوں گا اس کا ہم اہتمام کریں، اس کو ہم پڑھا کریں. یاد رکھیے، اس لیے کہ یہ ایک تو فریضہ ہے، اور اس کے بعد یہ ایک ایسا فریضہ ہے اور ایسے وقت میں اس کو ادا کیا جاتا ہے جو اس کا پابند ہو جاتا ہے، جو اس کا عادی ہو جاتا ہے، اس کے لیے باقی چیزیں، باقی عبادتیں کرنا، باقی نمازیں ادا کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. یاد رکھیے اس بات کو آپ آزما کے دیکھیں کہ جس کے لیے فجر آسان ہوگی اس کے لیے دیگر نمازیں بھی آسان ہو جاتی ہے. اگر یہ مشکل ہو گئی تو پورا دن بھی مشکل ہے اور باقی نمازیں بڑی مشکل سے انسان ادا کر پاتا ہے. یاد رکھیے، کیونکہ یہ سب سے تکلیف دہ وقت ہوتا ہے انسان کے لیے، اٹھنا، نیند کو وہ کرنا، اور یہ بڑی اہم چیز ہے. یاد رکھیے، اور یہ بڑی اہم چیز ہے. لوگ بار بار جو ہے چیزیں سامنے لاتے ہیں، حالات امت مسلمہ پہ یوں گزر رہے ہیں، دیگر بہت ساری باتیں بہرحال کی جاتی ہے. حالات کے پیش نظر ہم کو یہ تیاری کرنا چاہیے، تعلیم اعتبار سے یہاں تک بڑھنا چاہیے، معاشی اعتبار سے اکنامیکل یہاں تک ڈیولپمنٹ کرنا چاہیے، اسی طرح جو ہے سیاسی اعتبار سے پولیٹیکلی ہم کو یہاں تک پہنچنا چاہیے، اسی طرح اقتصادیات کے اعتبار سے ہم کو یہاں تک پہنچنا چاہیے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور پتہ نہیں دیگر کتنے اس میں چیزیں جس کے بارے میں جس کو وجہ بتائی جاتی ہے ہمارے زوال کی، اور ہم کو وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ سب کام کرنا ہے. اور ہم کو حکومت کو، ہم کو قوموں کو، ہم کو زمانے کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم قوم جاگی ہوئی قوم ہیں، ہم سوتے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ اپنے حق کے لیے لڑ سکتے ہیں، ہم بھی فلاں ہیں، ہم بھی کسی زمانے میں حق حاکم تھے، اور یہ ساری باتیں ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے لیے جو بھی آپ سبب، جو بھی وجوہات بتاتے ہیں، میں نے ہمیشہ ہر بار یہ حل دینے کی کوشش کی. یاد رکھیے کہ آپ تمام چیزوں کو ایک طرف جانے دیجیے. اگر خالی مسلمان توحید پر آ جائے، میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار کہا آپ نے، لیکن لوگ بولتے نہیں یہ سب چیزیں چھوڑ کر دوسری باتیں کرو، تھوڑی جوشیلے تو مزہ آئیں گا. اگر توحید پہ ہم جمع ہو جائے،
اور ساری امت مل کے اگر نمازیں ادا کرنے لگے اور صرف فجر کے اندر ہی اٹھ جائے تو یہ قوموں کے لیے، حکومتوں کے لیے کھلا اعلان ہوگا کہ بھائی قوم جاگ رہی ہے. اتنا ہی کافی، باقی تو میں کچھ بول ہی نہیں رہا ہوں اس کے آگے. اور جب فجر کی کوئی پابند ہو جائے تو باقی ظہر اثر مغرب شاہ انشاءاللہ وہ کو بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. تو میں تو اتنا ہی سلوشن دے رہا ہوں کہ ہم اتنے جلوس جلائس نکال رہے ہیں نبی کی محبت میں، اولیاء اللہ کی محبت میں، ہمارے اگر حقوق مارے جا رہے تو اس کی خلاف ورزی میں، ہماری جانیں لی جا رہی تو اس کے جواب کے اندر ہمارا خون بہا جا رہا ہے تو اس کو ہم جواب دینا چاہتے ہیں. لیکن جو کرنے کا کام ہے اگر وہ کرنے لگی قوم تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، ہم کو کوئی دوسرا جواب، کوئی جلوس اور جلائس اور کوئی اپنے حق کے احتجاج کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قومیں جب ہم کو فجر میں رات کے وقت اٹھ کر نمازوں کو جاتے ہوئے دیکھیں گی تو یہ خود اعلان ہوگا کہ یہ سوتی ہوئی قوم نہیں ہے، اس کو آپ بہلا پھسلا کر کچھ بھی کام کرا نہیں سکتے. یاد رکھیں. لیکن یہ حل، یہ سلوشنز کسی کو بھی پسند نہیں. یاد رکھیں، ہم کو جوشیلی باتیں چاہیے. حالت یہ ہے کہ رات بھی سونے میں نکالی، آدھے دن تک بھی انسان سو رہا ہے اور پھر جا کے امت کی فکر میں جلسے اور جلائس میں حصہ لے رہا ہے، امت کی فکر میں پتہ نہیں مناظروں میں حصہ لے، امت کی فکر میں فلاں کر رہا ہے. نمازیں دھڑلے سے جاری ہے، شرک اپنے عروج پر ہے اور ہم بات کر رہے ہیں اللہ کی مدد اور نصرت ہم پہ کیوں نہیں آتی ہے. تو بھائی اصل چیز کی طرف جانا پڑے گا، اصل چیز کی طرف پہنچ جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تعلیم میں آگے نہیں بڑھنا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہم کو سیاست میں آگے نہیں بڑھنا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو معیشت اور اقتصادیات میں آگے نہیں بڑھنا، آپ کو سب میں آگے بڑھنا ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ توحید میں آگے بڑھ جائیں گے اور نماز میں آگے بڑھ جائیں گے تو دنیا میں آپ آگے ہی آگے رہیں گے. یہ بات ایک دم اصولی ہے. اور اگر آپ یہ دو چیزیں پیچھے ہو جائے تو پھر آپ دنیا کے اندر پیچھے رہنا چاہے باقی تمام علوم اور فن کے اندر آگے کیوں نہ ہو جائے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ بات بالکل شیور ہے، یہ بات بالکل طے ہے، چونکہ امت مسلمہ کا عروج صرف توحید کی بنیاد پہ ہی ہوا تھا اور اس کا زوال شرک کی وجہ سے ہی ہوا. یاد رکھیے، کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی حال میں. اور جب توحید کمزور ہوتی ہے تو نماز خود کمزور ہو جاتی ہے اور دیگر اعمال پھر اس کے بعد نماز کمزور ہو گئی تو خود ہو جاتے ہیں. تو وہ سب ایک دوسرے سے سب کا تعلق ہے. تو ہم چاہ رہے باقی ساری چیزوں کو مضبوط کر لے اور انسان جو ہے اپنی توحید کو مضبوط نہ کرے. جیسا کہ انسان سوچے کہ میں کمزور ہوں، مجھے تیز چلنا ہے، مجھے فلاں کرنا ہے، اور وہ پیر چھوڑ کے باقی پورے جسم کو بڑا کر لیتا ہے اپنے کسرت کر کے وغیرہ، کہ پیر اگر نہیں چلیں گے تو اس کا جسم بھی اس کو کام نہیں آنے والا ہے. تو اسی طرح کا ہمارا کچھ حال ہے کہ ہم لوگ جو ہے دیگر چیزوں کو دیکھ رہے، یا پھر ایسا سمجھ لے کہ انسان کے پیر، ہاتھ، پیر ہر چیز سالم ہے اور اس کی عقل مارے جائے تو پھر اس کا پورا جسم بھی اس کا ساتھ نہیں رہتا، چونکہ اس کی عقل پاگل ہے. وہ تو ہمارا حال وہی ہے، توحید چھوڑ دی ہے اور باقی ساری چیزوں کو اسٹرانگ کرتے چلے. نمازیں غائب ہے اور ہم باقی تمام چیزیں، بلکہ میں تو یہاں جلوس جلائسوں میں ایسے پروگرامز میں جو امت کے زوال، امت کے مسائل کی بات ہوتی ہے دیکھا، نمازیں چھوڑ کر آپ اس کو ڈسکشن کر رہے ہیں. بلکہ خود مقررین کا حال یہ ہے جو دانشور اپنے آپ کہہ رہے ہیں نماز کا ہوتے ہو تو جو عوام ہے ان کو جائیے آپ نماز پڑھ کے آئیے، اور وہ اسٹیج پہ بیٹھے تمباکو کھا رہا، کوئی سگریٹ پی رہا ہے اور کوئی مطلب چل رہا ہے بس. تو نماز یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے. ہم نماز کی بات آج نہیں کر رہے، ہم نماز میں صرف ایک نماز کی بات کر رہے ہیں اور وہ فجر کی نماز. یاد رکھیے، اور یہ بات دنیا اس کی شاہد ہے، دنیا اس کی گواہ ہے، دنیا نے یہ چیز دیکھی. یاد رکھیے، جو لوگ سورج کو جگاتے ہیں وہ دنیا میں کچھ کر پاتے ہیں، اور جن کو سورج جگاتا ہے وہ دنیا میں کچھ نہیں کر پاتے. یاد رکھیے، مطلب جو لوگ سورج کے نکلنے سے پہلے اٹھ جاتے ہیں انہوں نے دنیا میں تبدیلی لائی. اس کی تاریخ گواہ ہے، اس کی تاریخ گواہ ہے. چاہے ہم سے پہلے اللہ نے جس قوم کو چنا ہو، یہود ہو نصارہ ہو، تاریخ اس کی گواہ ہے کہ اللہ نے ان کو عروج دے دیا. سمجھ رہا؟ اور جب جن قوموں کو سورج جگاتا ہے، مطلب دن نکل جاتا ہے، پھر وہ اٹھتے ہیں اس کے سورج کی تپش کی وجہ سے، انہوں نے دنیا میں کچھ نہیں کیا. اس کی تاریخ گواہ ہے. یاد رکھیے، آپ اس بات کو سمجھیے. اور یہ میں دینی اعتبار سے بھی کہہ رہا ہوں اور دنیاوی اعتبار سے بھی کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آپ دیکھیے ان قوموں کو جو دینی اعتبار سے بے دین ہے لیکن اگر وہ صبح جاگنے کی عادی ہے تو وہ کامیاب ہے. صرف صبح جاگنے کی اگر عادی ہے، صحت کے اعتبار سے کامیاب ہے، روزی کے اعتبار سے کامیاب ہے. آپ دیکھیے ان کی زندگیاں معاملات کے اعتبار سے کامیاب ہے. اس لیے کہ دیکھیے ایک آدمی صبح اٹھتا ہے، جلدی اٹھا، اس نے فجر پڑھا، اس کے اہل خانہ بھی اٹھے، انہوں نے فجر پڑھی، پھر فجر کے بعد آیا، چونکہ جلدی رات میں سونے کا عادی، ظاہر سی بات ہے، پھر وہ صبح آئیں گا تو اس کے آفس جانے تک، اسکول جانے تک، کالج جانے تک، بزنس پوائنٹ پہ جانے تک اس کے پاس کم از کم 9 بجے کے بعد یہ سب چیزیں چالو ہو رہی. تو اگر وہ فجر پڑھ رہا ہے 6 بجے تو اس کے پاس 3 گھنٹے جو اپنے اہل خانہ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزار سکتا ہے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کو ایجوکیٹ، ان کے ہوم ورک کروا سکتا ہے، اپنے بزنس کی تیاری
تیاری کر سکتا ہے, آفس جانے سے پہلے میٹنگ کی تیاری کر سکتا ہے, سارے اس کے پاس ٹائم ہے. اس کے بعد وہ آفس پہنچا. اب حال یہ ہے کہ انسان گرتے پڑتے 9 بجے کے آفس میں 9:30 بجے پہنچا, منہ سجا ہوا ہے, آنکھیں پھٹی ہوئی ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, عقل کام نہیں کر رہی, ہاتھ کانپ رہا, پیر کانپ رہے, چائے نہیں پی سکا, ٹوائلٹ برابر نہیں ہوا, دیر سے اٹھنے کی سب نتیجے. وہاں پہنچا نہیں, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, پریشان حال, دن بھر پریشان, کیا کیا چیزوں سے لوگ پریشان ہیں ہم دیکھیے خالی. پھر دن بھر اس کا پریشانی میں گزرا, شام ہوئی اور جب آفس چھوٹنے آیا تو اس کو اب دم آ رہا, آنکھیں ٹائٹ ہو رہی, خون اس کا تیز دوڑا, چونکہ اب اس میں دم جاگ رہا, ایک طرح کہہ کے دم جاگ رہا. اب وہ جاگیں گے رات میں 12 بجے تک, پھر رات میں 12 بجے تک پھر سوئیں گا, پھر صبح اس کی زندگی ویسی رہے گی, تو زندگی ناکام ہو جاتی ہے. لیکن صبح اٹھنے والوں کی زندگیاں بہت الگ ہوتی ہے, ایک مختلف زندگیاں وہ جیتے ہیں. خاص طور سے فیملی لائف, اسپرچل لائف, آپ دیکھیں گے بزنس لائف اسٹرانگ ہو جاتی ہے ان کی, کیونکہ وہ کسی کام سے پہلے پریپریشن کے لیے ریڈی رہتے ہیں. اور فجر کو چھوڑنے والا کسی کام سے پہلے کوئی تیاری نہیں کر پاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کے بارے میں بیان کر دیا, اس لیے میں جب رکھوں گا تو بات رکھوں گا, اس کا دن بیکار ہو جاتا ہے. فجر چھوڑنے کی وجہ سے دن اس کا بیکار ہو جاتا ہے, اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے, فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے نماز چھوڑنے کی وجہ سے. شیطان اس کے کان میں آ کے پیشاب کر کے چلا جاتا ہے, اور کیا کیا اس کے مسائل نہیں ہوتے. وہ جو گرہ باندھتا ہے رات میں ہے نا, وہ 3 گرہ جیسی کی ویسی بند پڑی ہوئی رہتی ہے, تو اس کا پورا دن جو ہے بیکار ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے, فجر کی نماز بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے. ہمارے معاشرے میں صبح کے بالکل ابتدائی حصے کے لیے کئی نام لیتے ہم استعمال کرتے تھے. سحر کا معاملہ ایک دم بالکل جس کو بولیں گے ابھی روشنی نکلنے سے پہلے کا حصہ ہے, اس کے بعد فجر بولا جاتا ہے, صبح بولا جاتا ہے, یا ضحیٰ بولا جاتا ہے. بالکل یہ صبح کی ابتدائی بھی حصہ, کئی الفاظ بہرحال اس کے لیے ادا کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آئیے فجر کا مفہوم کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. تو فجر کا مطلب یاد رکھیے یہ ہے کہ جو پاؤ پھٹتی ہے, مطلب جس کو کہیں گے صبح کا اول وقت جس کے اندر بالکل ہلکی سفید روشنی نکلنا شروع ہوتی ہے, اور وہ کیا کرتی ہے رات کے کالے حصے کو دھکا دینا شروع کرتی ہے. اگر آپ لوگ کہیں اونچے علاقے پہ کبھی جائے اور فجر سے پہلے سحر کا آخری وقت کھڑے رہے اور دیکھے, تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ایک دم باریک روشنی نکلنا شروع ہوتی ہے نیچے سے, اور وہ ریئل روشنی ہوتی ہے. چونکہ روشنی کی 2 قسم ہوتی ہے, آگے میں رکھوں گا. ٹھیک ہے, وہ ریئل ہوتی ہے, وہ دھکا دے کے رات کے اندھیرے کو اوپر سرکاتے رہتی ہے کہ دھیرے دھیرے. تو وہ وقت جس کو ہم کہیں فجر کا, تو اس کو ہم کہیں صبح کی سفید دھیرے دھیرے پھیلنے والی روشنی کا نام جو رات کو ختم کرتی ہے اس کو فجر کہتے ہیں. بالکل ابتدا یاد رکھیں. تو صبح اٹھ کے, ابھی چونکہ ہم لوگ ہر کسی کا علاقہ الگ ہوتا ہے, لیکن اونچے علاقوں میں کبھی آپ رہتے ہیں پہاڑی وغیرہ اور نیچے کی طرف دیکھیں گے تو یہ چیز جس زمین اور آسمان ملتے ہوئے نظر آتے ہیں, وہاں آپ کو یہ چیز دیکھنے کو ضرور نظر آئیں گی, کیسا وہ نکلتا ہے اور کیسا رات ختم ہونا شروع ہوتی ہے اور دن وہاں اندر جو ہے داخل ہونا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب فجر کا صحیح وقت کیا یاد رکھیے. تو فجر کا صحیح وقت یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ سحر کا آخری وقت وہ فجر کی ابتدا ہے. مطلب فجر شروع ہو گئی تو سحر ختم کرنا پڑتی ہے آپ کو. رمضان میں یہ ہوتا ہے, ہر کوئی رمضان کے روزے, اس کے علاوہ محرم میں روزے رکھتا ہے 2, اس کے علاوہ ذی الحجہ میں روزہ رکھتا ہے, اور ذی الحجہ کے پہلے ابتدائی 9 روزے ویسے رکھنا سنت ہے, نہ بھی ہو تو 1 روزہ تو کم از کم 9 ذی الحجہ کا رکھ ہی لیتے ہیں. شوال کے 6 روزے ملا تو ایسا 40 سے 50 روزے ہو ہی جاتے ہیں ایک انسان. ٹھیک, تو تب آپ محسوس, وہاں ہم کو لگتا ہے یہ چیز ضروری ہے کہ کب سحر ختم ہو رہی. ویسے آج کل تو ایپس وغیرہ آ گئے تو آسانی ہے, لیکن کسی زمانے میں اتنا آسان نہیں تھا. تو فجر کا صحیح وقت کیا ہے, جس کو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں کہا اور فرمایا, کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. یہ فجر کا وقت یاد رکھیں. اللہ فرما رہا ہے تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے. سیاہ دھاگا مطلب جو رات کی اندھیری ہے اس سے سفید دھاگا ظاہر ہو جائے, مطلب فجر تک. تو فجر اگر شروع ہو جاتی ہے تو سحر ختم ہو جاتی ہے, اور جب تک سحر کا ٹائم ہے تو فجر کا ٹائم شروع نہیں ہوتا, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, تو اس بات کو آپ جان لیں. تو یہ فجر کا ٹائم مطلب سحر کا آخری انتہا, فجر کی ابتدا, یاد رکھیے. اسی طرح یاد رکھیے ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے 2 قسمیں بتائی, یاد رکھیے. ٹھیک, پہلا آپ نے کیا بتا دیکھیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 قسمیں ہیں, فجر کے 2 ٹائپس, یاد رکھیے, جس کو ہم اپنے عام زبان میں بولتے ہیں صبح صادق اور صبح کاذب, یا فجر صادق اور فجر کاذب اس کو بولتے ہیں. مطلب ریئل فجر اور فیک. مطلب پہلے کیا ہوتا ہے, جب وہ سفید روشنی جو ہوتی ہے جو کالی روشنی کو مطلب کالی رات کے اندھیرے کو ختم کرتی ہے, اس سے پہلے کچھ ایک الگ قسم کی روشنی نکلتی ہے, اس کو ٹوائلائٹ بولتے ہیں انگلش کے اندر. روشنی ہوتی ہے لیکن وہ فجر نہیں ہے,
وہ صبح صادق نہیں ہوتی، کاذب ہوتی، یاد رکھیے. تب تک آپ سیر کر سکتے تب تک، لیکن جب صبح صادق ریئل فجر ہو جاتی ہے تو آپ کو سیر چھوڑ دینا پڑتی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنیے. فجر کی دو قسمیں ہیں. فجر کاذب ہے جس میں نماز فجر کی ادائیگی حرام ہوتی ہے اور سحر کا کھانا درست ہوتا ہے. اور پھر فرمایا فجر صادق ہے جس میں سحر کا کھانا حرام ہوتا ہے اور نماز فجر پڑھنا درست ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں فجر کی دو قسمیں، لیکن ہم جو فجر سے مراد ہے ہماری وہ جب فجر کا وقت ہو جاتا ہے، اور ہماری یہاں مراد یاد رکھیے فجر سے، فجر کی نماز سے. اور اللہ رب العزت نے فجر کی نماز کے تعلق سے قرآن میں قسم بھی کھائی ہے. سورہ فجر کے اندر جو قرآن کا 89 نمبر کا سورہ آیت نمبر 1 میں والفجر کی قسم ہے فجر کی. اسی طرح زمانے کی قسم کھائی والعصر، قسم ہے زمانے کے اندر کی، عصر کے وقت. ٹھیک. تو یہ فجر کے تعلق سے اس کا معنی اور مفہوم ہے. آئیے فجر کی اہمیت کیا ہے. تو فجر کی نماز یاد رکھیے، اس کی بڑی اہمیت یاد رکھیے. آئیے ہم دیکھتے کچھ اہمیت، کچھ باتیں اس کے تعلق سے. صبح فجر کا وقت بہت ہی برکت والا وقت ہے. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرماتے، سنن ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. میری امت کے لیے صبح کے وقت، اور صبح شروع ہو جاتی ہے فجر سے. تو میری امت کے لیے ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، لیکن یاد رکھیے وہ طلوع ہونے کے بعد تو بالکل ریئل بالکل صبح ہو گئی، لیکن فجر سے روشنی شروع ہو جاتی ہے دکھنا. یاد رکھیے تو میری امت کے لیے اس کی صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. یاد رکھیے. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ فجر کے اس میں ہم کو کچھ کرنا ہی نہیں، مطلب برکت والے وقت کو سو جانا ہے. محدثین کے اگر آپ واقعات پڑھیں، اگر کبھی رات میں سفر کرتے اور سفر کر کے آتے اور ایسا ہوتا کہ رات بھر جاگنا ہو جاتا یا لمبے وقت تک جاگنا ہوتا رات میں، پھر تھوڑا بہت سو جاتے، پھر اس کی اٹھنے کے بعد فجر پڑھتے، تو یہ فجر کے بعد خاص طور سے سویا نہیں کرتے تھے. کہتے تھے کہ یہ برکت والا وقت ہے، اس کو سونے میں ضائع نہیں کیا. تو خاص جاگتے تھے بیچارے، حالانکہ رات میں بھی جاگے ہوئے لیکن دن میں سوتے نہیں تھے صبح کے وقت، کہ تو یہ برکت والا وقت ہے. اور اس کی برکتوں کے تعلق سے میں نے آپ کو کہہ دیا نا، آپ صرف فجر میں اٹھنے کی تیاری کیجیے اور فجر میں اٹھ کے دیکھیے. اس کے بعد آپ کے معاملات، زندگی کے معاملات، فیملی ریلیشن، رزق میں برکت، کام میں برکت، وقت میں برکت، ہر چیز میں برکت آپ کو خود بخود نظر آتی ہے. وہ آپ فیل کر سکتے، وہ آپ محسوس کر سکتے. یاد رکھیں لیکن ویسا بولنے سے نہیں ہوگا. وہ کیسا ہوتا ہے وہ میں بھی نہیں سمجھا سکتا ہوں. وہ آپ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا وہ کیسا ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا، جب آپ کریں گے اس وقت اٹھیں گے، اس وقت جاگنا شروع کریں گے، فجر کی نماز پڑھنا شروع کریں گے اور اس کے بعد سارے معاملات دیکھیں گے. پھر کچھ دن تو فجر کے بعد بور ہونا چالو ہو جائیں گے. اب اس لیے کچھ کام نہیں رہیں گا کیونکہ عادت نہیں ہے نا، سسٹم نہیں ہے. گھر میں سب لاشیں پڑی ہوئی رہیں گی، یہاں سے ہوتا ہے سب سو رہے، آپ اکیلے جاگ رہے. تھوڑے دن ہوتا لیکن پھر آپ لوگوں کو منانا شروع کیجیے، سب کو رات میں جلدی سلانا شروع کیجیے، پھر سب کو صبح فجر میں جلدی اٹھانا چالو کر دیجیے. اس کے بعد آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ زندگی گھر میں واپس آپ کے لوٹ آئی، تعلقات آپ کی واپس لوگوں سے بن جائیں گے اور کئی سارے معاملات یاد رکھیں یہاں سے وہاں تک صحیح ہونا چالو ہو جائیں گے. اور جب یہ سسٹم صحیح نہیں ہوتا ہے فجر کا، تو پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کام والا اٹھتا ہے تو بیوی بچوں کی لاشیں بچھی ہوئی رہتی ہے، پھر اٹھ کے کام پہ چلا جاتا ہے، پھر بچے اٹھ کے اسکول چلے جاتے. تو ابھی باپ بچے ملے ہی نہیں ایک دوسرے سے، بیوی اور شوہر کے کوئی تعلقات ابھی نہیں بنے اب تک، مطلب کوئی ریلیشن نہیں، کوئی بات چیت نہیں، کچھ نہیں. پھر وہ دوپہر کے بعد شام میں گھر لوٹ کے آ رہا ہے، شام میں لوٹ کے آ رہا ہے تو دعوت میں جانا ہے، مصروفیت یہ بچے کھیل رہے، بچے ہوم ورک کر رہے، فلاں کر رہے، یہ کر رہے، وہ کر رہے. پھر وہ دوستوں میں چلا جاتا ہے، یہ گھر میں رہتا ہے، یہ ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے، یہ دوستوں میں چلا گیا. پھر دیر رات گئے 11-12 بجے، یہ گھر میں داخل ہے، بچے جب تک سو چکے تھے، بیوی جب تک پورا دن ٹی وی دیکھ کر اس کی آنکھیں تک چکی تھی، وہ بھی اگتا گئی تھی، کوئی آئیڈیاز اب نہیں تھے، شوہر سے کیا بات کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. واٹس ایپ کو دیکھ کے، اس کی نیوزز پڑھ کے اور یوٹیوب کے پروگرام سے ویڈیوز دیکھ کے آلریڈی پورے ایگزاسٹ ہو چکے تھے. اس کے بعد دونوں آئے اور دونوں پھر سو گئے. تو فجر کا سسٹم آپ کو کئی چیز کو ریوائیو کر دیں گا، آپ کی زندگی میں تبدیلیاں لانا شروع کر دیں. اتنی تبدیلیاں، اتنی زبردست تبدیلیاں کہ آپ اس کو محسوس کر سکتے ہو. 2 سے 3 گھنٹے جو آپ کو ملیں گے آپ کے کام سے پہلے، وہ آپ کی لائف چینجنگ ہوں گے. وہ کئی سارے نئے کام کرنے میں آپ کو مددگار ثابت ہوں گے. یاد رکھیں اور کئی سارے کام امت کو کرنا ہے. یاد رکھیے یہ سب سے صحیح وقت ہے اس کے. تو صبح میں برکت ہے. یاد رکھیے. اور جتنے لوگوں کی تجارتیں صبح ہوتی ہے ان تجارتوں کو آپ غور کیجیے، ان تجارتوں کو آپ مانیٹر کیجیے اور ان تجارتوں کی برکت کو دیکھیے. ان کی برکت، ان کے مال میں برکت، ان کے بیوی بچوں کے اندر برکت آپ دیکھیے ہو. اچھا اس کے اندر میں یہاں تک بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں اگر بے دین بھی ہوتا آپ یہ چیز محسوس کر سکتے، صرف اس وقت کی برکت کو لے رہے ہو، لیکن اس کے اندر اگر نماز پڑھ کے کرتے تو اور بھی فائدہ ہوتا. ایک انسان دنیا میں آتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے. مومن بھی ہو تو خوش ہوتا ہے، کافر بھی تو خوش ہوتے ہیں نا، خوشیاں ان کو الگ الگ ملتی ہے دنیا.
تو فائدہ تو اٹھا رہے. تو وہ لوگ آپ ان کو دیکھیں گے، ایون وہ لوگ جو مانتے نہیں اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے اگر صرف فجر میں جاگنا شروع ہوتا. اور فجر کی تجارتیں آپ ساری دیکھیے، جو تجارتیں سحر سے اور فجر سے چالو ہو جاتی ہے ان کی برکتیں الگ ہیں، ان کا معاملہ ہی الگ ہے، ان کی حالات ہی الگ ہے. جو بھی آپ اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں. تجارتیں، سبزی اور ترکاری کا تجارت، پھل اور فروٹ کی تجارتیں ہے نا، اسی طرح مٹن اور فش کی تجارتیں، جو گوشت وغیرہ ہوتے نان ویج چیزیں ہوتی اس کی تجارتیں آپ دیکھیں، دودھ وغیرہ کی تجارتیں ہے نا. منڈیاں کب سے لگ جاتی ہے؟ صبح فجر سے شروع جاتے ہیں. اور ان کی زندگیاں دیکھیں ان لوگوں کی، ان کی برکتیں دیکھیے، ان کی اولادوں کو دیکھیے آپ، اور تمام ان کی صحت دیکھیے، ان کے حالات دیکھیے آپ، عجیب و غریب حالات. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں برکت رکھی ہے. امت اس سب سے اہم وقت کو سونے میں برباد کری. مسلم ممالک میں اگر آپ جائیں گے، کچھ ہر کوئی تو نہیں، لیکن ایک سعودی کی میں مثال دے سکتا ہوں. صبح آفس کے وقت جو ہے 7 بجے چالو ہوتا ہے، مارننگ 7 سے آفس چالو ہوتے ہیں. تو جب صبح 7 بجے آفس چالو ہوتا ہے، 3 سے 4 بجے آپ فری ہو جاتے ہیں. اس کے بعد صبح بھی آپ کی برکت والا وقت تھا، آپ نے اس کو حلال روزی میں ڈالا. اس کے شام میں آنے کے بعد ریکریشنل ایکٹیویٹیز، بچوں کے ساتھ رہنا، کھیلنا کودنا، گارڈننگ، گھومنا پھرنا، اس سب کے لیے آپ کے پاس مغرب تک وقت ہے، عشاء تک وقت ہے. اور اس کے بعد آپ جلدی آپ سو جائے، پھر آپ فجر میں اٹھ جائے. تو آپ زندگی میں دیکھیں گے برکت، پیسے میں آپ دیکھیں گے برکت ہے، اولاد میں آپ دیکھیں گے برکت ہے، اولاد میں برکت ہے. جب وہ لوگ وہاں کے ماحول سے نکل کے ہندوستان چھٹی میں آتے تو بولتے یار یہاں کی نوسط تو برداشت ہی نہیں ہو رہی. لیکن کچھ دن بعد پھر وہی حال ہوتا ہے، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدل لیتا، پھر یہ بھی سوتے پڑا، مطلب لاشیں پھر بچھی ہوئی صبح کے وقت، سب پڑے مردار کی حالت. لیکن وہ محسوس کر سکتے آپ وہ زندگی، اس کی چہل پہل، اس کے فائدے. تو یہ دیکھیے آپ اس چیز کو، آپ کے مثالیں ہیں. بہرحال دوسرا ہم دیکھتے ہیں اللہ کے پاس فرشتوں کی گواہی یاد رکھیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے پاس رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے آگے پیچھے آتے رہتے ہیں، یعنی حفاظت کے لیے آتے ہیں اور جو بھی ریکارڈ کیپنگ کے لیے آتے رہتے ہیں. اور نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہو جاتے ہیں، مطلب دونوں آ کے شفٹ چینج کرتے جمع ہو جاتے ہیں، پھر چڑھ جاتے ہیں. وہ فرشتے جو رات کو تمہارے پاس تھے، تو جو رات میں تمہارے پاس تھے اوپر کی طرف چڑھ جاتے فجر میں، یاد رکھیں. اور اللہ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اس کو خوب معلوم ہے کہ کیا ہوا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا، مطلب وہ کیسے تھے. تو وہ عرض کرتے ہیں اللہ جب ہم نے ان کو چھوڑا تو جب یہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے. مطلب فرشتے عصر میں آئے تھے، فجر میں گئے. تو بولتے ہیں جب ہم آئے تھے تب بھی وہ نماز میں تھا، اور جب ہم چھوڑ کر گئے تب بھی نماز میں تھا. کیونکہ عصر میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فجر میں چلے جاتے، تو فجر میں نئے آتے جو عصر تک رہتے ہیں. تو جو آنے والے کیا بولتے ہیں، جب ہم آئے تھے تو جب یہ نماز پڑھ رہا تھا، اور جب ہم گئے تب بھی نماز ہی پڑھ رہا تھا. حالانکہ اللہ کو یہ چیز معلوم. تو فجر عصر کی نماز کی دیکھیے اہمیت اس روایت سے پتہ چلتی ہے. فرشتوں کی گواہی کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے پاس وہ ہمارے اعمال لے جاتے ہیں، ہم نماز کی حالت میں ہو تو کتنا فائدہ یاد رکھیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں روز قیامت کامل نور کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو فجر کی نماز پڑھتے. آئیے سنن ابی داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا خوشخبری دو قیامت کے روز کامل نور کی ان لوگوں کو جو اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں. خوشخبری دو ان لوگوں کو کامل نور کی روز قیامت ان لوگوں کو جو اندھیرے میں نماز کے لیے مسجد کی طرف آتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے اندھیرے میں نماز کے لیے مسجد جب انسان آتا ہے وہ فجر کا وقت ہوتا ہے اور اندھیرا ہوتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اندھیرے کے وقت نماز کے لیے جاتے تھے، مطلب فجر بہت اول وقت پڑھتے تھے. اور روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کر بھی نکلتے تو اندھیرا ہوتا تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو کہ مسجد میں جاتے بہت سے لوگ اور لائٹیں بند کرتے تھے. میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے. پھر تو تم دن میں 12 بجے اٹھ کے لائٹیں بند کر کے اندھیرے نماز پڑھ لو. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس زمانے میں لائٹیں وغیرہ نہیں ہوتی تھی اول وقت میں، تو ہم تو وقت سب سے آخری اختیار کرتے فجر کے لیے، لیکن لائٹ بند کر کے سنت پہ عمل کرنے کا پلان پورا رہتا ہے کہ اندھیرے میں فجر کی نماز ہو. کئی وقت دیکھا میں نے کہ فجر کا وقت ختم ہو رہا 15 منٹ بعد، اس سے 15 منٹ یا 10 منٹ پہلے جماعت ہوتی ہے، روشنی اندر آتی ہے تو بولتے لائٹیں بند کر دو، لائٹیں بند کر کے بولے اندھیرے میں نماز پڑھنا. یہ معنی نہیں ہے اس کا کسی بھی حال میں، ٹھیک ہے. بہرحال اسی طرح ہم دیکھتے ہیں روز قیامت کامل نور کا وعدہ. اسی طرح فجر کی نماز جو ہے منافقوں پر بھاری ہوتی ہے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو اس کے راوی کہتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی اور پھر ہم سے پوچھا فلاں آدمی حاضر ہو، مطلب فلاں آدمی کو بھیجو. لوگوں نے کہا وہ نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا فلاں آدمی کو حاضر کرو میرے پاس. لوگوں نے فرمایا وہ بھی نہیں ہے، بھی مطلب مسجد پہ نہیں موجود تھا فجر کے بعد. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلاں آدمی کو میرے پاس بھیجو. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی موجود نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک یہ دو نمازیں
مطلب عشاء اور فجر یہ دو نمازیں منافقوں پر بڑی بوجھل ہوتی ہے، بھاری ہوتی ہے، مشکل ہے ان کے لیے پڑھنا۔ اگر وہ جان لے کہ ان دو کا جو ثواب کیا ہے تو ان کی ادائیگی وہ ضرور کریں گے، اور اس کی ادائیگی کے لیے آئیں گے اگرچہ ان کو اپنے کمر کے بل گھسیٹ کے کیوں نہ آنا پڑے، یا اپنے کمر کے بل کھسک کے کیوں نہیں آنا پڑے۔ مطلب ایک آدمی جب چل نہیں سکتا تو کیا کرتا ہوں، پیروں میں طاقت نہیں رہتی تو اپنے پیر کو اور کمر کو اٹھا کے ہاتھ کے بل آگے ٹیکتا، پھر پیر آگے لے جاتا ہے نا، تو وہ اپنے کمر سے چل کر آنے کی کوشش کریں گے نماز کے لیے۔ تو آپ نے فجر کے آواز دی، 2-3 لوگوں کو، لوگوں نے کہا نہیں ہے، تو کہا 2 نمازیں بڑی بوجھل ہے منافق کے لیے، فجر اور عشاء، یاد رکھ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جو نماز فجر چھوڑتا ہے، یاد رکھیے اس میں نفاق کی ایک علامت ہے، اس کا معنی یہ ہوا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس میں سب سے بہتر ہے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتوں کے بارے میں فرمایا، مجھے ساری دنیا سے زیادہ یہ پیاری اور محبوب ہے، ساری دنیا میں جو کچھ اس سے زیادہ مجھے محبوب فجر کی 2 رکعتیں، یاد رکھیں۔ اسی طرح یاد رکھیں فجر کی اہمیت کے تعلق سے جو ایک بات ملتی ہے وہ یہ ہے، یاد رکھیں فجر کی 2 نفل نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ سفر میں تو ہم لوگ قصر کرتے ہیں، نوافل وغیرہ، سنت وغیرہ موقعات چھوڑ بھی سکتے ہیں آپ، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 نمازیں ایسی ہے جو فرض کے علاوہ بھی سفر میں آپ کبھی نہیں چھوڑتے، ایک فجر کی 2 رکعت اور وتر کی نماز، یہ آپ سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، حالانکہ سفر میں آپ دوسری نمازیں چھوڑتے تھے۔ آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے، بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفل نماز کی فجر کی 2 رکعتوں سے زیادہ پابندی نہیں کرتے تھے، کسی نفل نماز کی اتنی پابندی نہیں کرتے جتنی فجر کی 2 رکعت کی کرتے، چونکہ فجر کی نماز ہی اہم ہے، پھر اس کی 2 سنت کی بھی آپ اتنی سختی سے پابندی کرتے کہ دوسری روایت میں آتا آپ سفر میں بھی ان نمازوں کو کبھی کبھی نہیں چھوڑتے، یاد رکھیے ان چیزوں کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے فجر پڑھنے والوں کی فضیلت کیا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز یاد رکھیے، فجر پڑھنے والا یاد رکھیے اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے، فجر پڑھنے والا اللہ کی پناہ میں چلے جاتا ہے۔ آئیے روایت کے الفاظ، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، جس آدمی نے صبح کی نماز پڑھی تو وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، اللہ کی امان میں ہے، اللہ کی پناہ میں ہے، اللہ کی گارنٹی میں ہے، اللہ اس کا ضامن ہے، مطلب وہ اللہ کی ضمانت میں آ چکا ہے۔ جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، ذمہ داری سمجھتے نا، ضامن گارنٹر ہو گیا اللہ اس کا۔ پھر آپ نے فرمایا ذمہ داری میں، بس اللہ تم سے اپنی ذمہ داری کا سوال نہیں کریں گا، تو جس سے اللہ مطلب پھر اللہ تعالیٰ تمہاری ذمہ داری کا تم سے پھر سوال نہیں کریں گا فجر ہو گئی تو، لیکن جس سے اللہ ذمہ داری کا سوال کر لے، اسے سوال طلب کر لیا تو وہ آندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائیں گا۔ تو پھر جس نے فجر پڑھ لی وہ ذمہ داری سے بری ہوا، اور اللہ ذمہ داری سے جس کو بری کر دے تو بچ گیا، لیکن جس سے اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھ لیں گا تو اس کو آندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے، مطلب منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو جو انسان فجر پڑھ لے وہ اللہ کی امان میں ہے، وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، وہ اللہ کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی میں ہے، اور جس نے فجر چھوڑ دی تو اب اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی دن بھر نہیں ہو سکتی، اس کو اپنے جان بچانے کے لیے دنیا بھر کی چیزیں کرنا پڑیں گی، یاد رکھیں دنیا بھر کی چیزیں کرنا پڑیں گی۔ سمجھ رہے اس بات، یہ بات بڑی سمجھنے کی، یاد رکھیں۔ تو میں نے جو بات شروع میں کہی تھی کہ ہم لوگ اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنے خون کے لیے پریشان ہے نا، تو میں نے اس لیے کہا تھا نا کہ فجر اگر ہونا شروع ہو جائے تو ایکچولی ہم اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتے ہیں، اور جب اللہ ذمہ داری لے لے کسی قوم کی، کسی بندے کی، کسی گروہ کی، کسی جماعت کی، پھر کون اس کو ہاتھ لگا سکتا، بتائیے کون اس کو ہاتھ لگا سکتا؟ اور یہ شام تک پناہ میں اللہ کی، رات تک اللہ کی پناہ میں، پھر صبح فجر اس نے پڑھ لی، پھر اللہ کی پناہ میں چلا گیا، اللہ کی ذمہ داری میں چلا گیا۔ آئیے دوسری یاد رکھیے اس کی فضیلت کیا ہے، فجر جماعت سے پڑھنے والا قیام اللیل کا ثواب پاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کی اس طرح سے، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تو گویا آدھی رات نفل پڑھتا رہا، اور جس نے صبح اٹھ کر فجر جماعت سے پڑھ لی تو گویا اس نے ساری رات نفل نماز پڑھتا رہا۔ کیا فرمایا آپ نے، جس نے عشاء کی رات نماز پڑھ کے سو گیا اس نیت سے کہ فجر پڑھوں گا،